السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تو جو ہو گیا اسے مان لے۔ ناول کی رائٹر ہے لبنہ جدون۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ جب کسی کو کسی سے پیار ہونا ہو تو یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ عدن سلیمان جو ہم دونوں کے درمیان ہوا ہے، پہلی ملاقات میں نظریں ملیں پھر دل بے قرار ہو جائے، میرے ساتھ تو کم از کم یہی ہوا ہے۔ ہوا تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم اب نہ صرف نظریں چرا رہی ہو بلکہ محبت کے وجود کو بھی جھٹلانے کی صحیح کر رہی ہو، مگر کیا تم ایسا کر پاؤ گی؟ خوشبو اور محبت لاکھ چھپاؤ کبھی چھپ نہیں سکے۔ دیکھتے ہیں تم خود پہ کب تک ملمہ چڑھا سکتی ہو۔ وہ مسکرا کے خود سے بولا۔ یونیورسٹی میں پہلے دن جب وہ کار پارکنگ میں گاڑی لاک کر کے 2 قدم چلا تھا تو عدن سلیمان اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی سے اتری تھی اور چلتے چلتے اس کے جملے حمان شاہ کے کانوں سے ٹکرا رہے تھے۔ لالا، تم نے بابا جان سے اجازت دلوا کر جو نیکی میرے ساتھ کی ہے اس کے لیے میں تمام عمر تمہاری مشکور رہوں گی۔ بابا جان تعلیم کے خلاف ہرگز نہیں ہیں، بس روایات کے ٹوٹنے سے ڈرتے ہیں، سکندر نے اسے سمجھایا۔ اور لالا، میں روایات سے بھاگی بالکل بھی نہیں ہوں بلکہ ان کی پاسداری اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ زندگی کے ہر موڑ پہ ان کے لیے قربانی دوں گی۔ وہ پرعزم تھی۔ حمان شاہ نے ہلکے سے مڑ کے دیکھا تو وہ دل و روح کو معطر کر گئی تھی۔ وہ اس کی جادوئی شخصیت کے زیر اثر خود تو پتھر کا نہ ہوا تھا مگر وہ سنگ مرمر سے تراشا ہوا دلکش پیکر تھی۔ اسی پل اس کی نظریں بھی اس کی جانب اٹھی تھیں لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی اور اپنی باتوں میں لگی رہی۔ حمان شاہ اپنی کلاس میں آ کے بیٹھ گیا۔ انگلش لٹریچر میں اس کا انٹرسٹ شروع سے تھا۔ اسی شوق کے پیش نظر وہ ماسٹرز کرنے کے بعد اسی سبجیکٹ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتا تھا۔ وہ اعلیٰ خاندان سے تھا، دولت مند تھا، اسی لیے تعلیم کو ضرورت کی بجائے شوق کی خاطر حاصل کر رہا تھا۔ ابھی کلاس شروع ہونے میں کچھ وقت تھا، وہ باہر نکل آیا۔ ایکسکیوز می، گیٹ اسائڈ۔ مترنم سی آواز اسے الجھے ہوئے خیالوں سے نکال لائی اور اس نے جھٹکے سے اوپر دیکھا تو جیسے دلی مراد بر آئی ہو۔ اوہ سوری۔ وہ تو فوراً ایک سائڈ پہ ہوا۔ اٹس آل رائٹ، وہ کہہ کر کلاس میں داخل ہو گئی۔ دل کو یقین تھا خود پہ اور وہ دل کا یقین بن کے اس کے سامنے تھی۔ عدن سلیمان کتنا خوبصورت نام تھا، یا پھر اس کی سحرانگیز شخصیت نے اس نام کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو حمان شاہ نے سوچا۔ حمان شاہ کو صرف اتنا پتا تھا کہ وہ اپنا دل پہلے دن ہی کہیں کھو آیا تھا۔ صاف لفظوں میں عدن سلیمان کے حوالے کر آیا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ بے نیاز تھی یا بن گئی تھی شاید۔ یہ ہو سکتا ہے بھلا کہ عورت اپنے اوپر پڑنے والی پسندیدگی کی نظر کو نہ پہچان سکے۔ حمان شاہ ایسا کمزور تھا تو نہیں کہ ایک نظر میں گائل ہو جاتا، مگر سب ہو گیا تھا۔ وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو چکا تھا۔ انیس فاروق کے ساتھ دوستی کی ابتدا ہوئی تو وہ اس کی بے قراریوں کو 1 ہفتے کے اندر ہی محسوس کر گیا۔ یار حمان شاہ، میں اگر غلطی پہ نہیں تو ایک بات کہوں؟ بولو، بلکہ پوچھو۔ حمان شاہ نے دوستی اور اعتبار ساتھ ساتھ کیا تھا۔ تیری نظریں آتے ہی بے قراری سے کسے ڈھونڈتی ہیں؟ 3 نام لوں گا، فاطمہ، اسرار۔ جواباً حمان شاہ نے نفی میں سر ہلایا تو پھر کبریٰ ضیاء۔ وہ کچھ سوچ کے بولا، غلط، بالکل غلط۔ آخری بار ہے اور اس میں غلطی کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ حمان شاہ نے مسکراتے ہوئے اندر آتی عدن سلیمان کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کہکا لگا کے بولا، کیا نام لینے کی ضرورت ہے؟ وہ بھی مسکرا دیا۔ حمان شاہ کے دھیمے سے مسکرا کے نیچے دیکھنے کے انداز پہ انیس فاروق فدا ہو گیا۔ یار، محبت کا نکھار لڑکیوں پہ بے طرح دیکھا مگر تیرے چہرے پہ تو نظر نہیں ٹھہر رہی۔ تمہاری ہنسی بہت زبردست ہے حمان شاہ۔ وہ جذباتی ہونے لگا تو حمان شاہ نے اسے زوردار چٹکی کاٹی۔ انیس فاروق بلبلا کے رہ گیا۔ بابا جان، میں ذمہ داری لیتا ہوں عدن کی، وہ میری بہن ہے، کبھی راہ سے نہیں ہٹ سکتی۔ سکندر خان بہن کی خاطر باپ کے سامنے ڈٹ گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ہمیں اپنی اولاد پہ اعتبار ہے، وہ فیصلہ کرتے ہوئے اٹھے۔ عدن سلیمان ایک روایتی خاندان کی روایتی بیٹی تھی۔ وہ کبھی بھی روایات کو پاؤں کی زنجیر نہیں سمجھتی تھی بلکہ روایات کو اپنے لیے ایک مضبوط ڈھال تصور کرتی تھی۔ لیکن یہ آج کیا ہوا تھا؟ ایک لمحے کو بھرپور مردانہ کہکے پہ نظریں اٹھی تھی اور دل کو یوں لگا کہ وہیں ٹھہر سا گیا ہو۔ حمان شاہ، اس کا نام بھی اسی کی طرح بے تحاشا خوبصورت ہے مگر بس یہی وہ مقام تھا جہاں اس کی سوچیں بھی منجمد ہو جاتی تھیں۔ لیکن وہ انکار نہیں کر سکتی تھی اس حقیقت سے کہ وہ صرف ایک لمحے میں دل کی دنیا کو تہہ و بالا کر چکا تھا۔ آپ ہی کن خیالوں میں گم ہو؟ اس سے 4 سال چھوٹی ہیرا نے اسے جھٹکا دے کے پوچھا۔ اوہ، وہ گہری سوچ سے چونکی۔ کہاں تھی جناب؟ یہی تو ہوں، اور کہاں ہونا ہے میں نے ڈیئر ہیرا؟ وہ مسکرائی۔ آپ ہی پتہ ہے میری فرینڈ زویا ہے نا، اس کی بات طے ہو گئی ہے۔ اچھا، کس کے ساتھ؟ اس نے اپنی پوری توجہ ہیرا کی طرف کی۔ اس کے ابو کے دوست کا بیٹا ہے اور پتہ ہے آپ ہی دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں اور اپنے امی ابو سے کہہ کے رشتہ طے کروایا ہے۔ دیکھیں آپ ہی، ہمارے خاندان میں تو ان باتوں پہ قتل کر دیتے ہیں، اگر لڑکی اپنے منہ سے پسند کرنے کا نام بھی لے لے تو۔
آپ ہی کون ٹھیک ہے اور کون غلط، ہم یا وہ لوگ؟ پتہ نہیں ہیرا، کون ٹھیک ہے، وہ یا ہم؟ شاید دونوں ہی صحیح ہیں یا دونوں ہی غلط ہیں۔ وہ جواب نہ دے پائی۔ وہ تو کبھی بھی کہیں بھی زندگی کے معاملات کے صحیح جوابات نہ پا سکی تھی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی آئی تو وہ سامنے لان میں بینچ پہ بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ عدن سلیمان کی موجودگی کو نہ جانے وہ کیسے محسوس کر لیتا تھا۔ فوراً نظریں اٹھا کے دیکھا تو عدن نے جلدی سے کلاس روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ابھی وہ سیٹ پہ بیٹھی بھی نہ تھی کہ وہ سامنے آن کھڑا ہوا۔ ایکسکیوز می عدن سلیمان۔ دل بے طرح دھڑک اٹھا، نظریں بدستور جھکی رہیں۔ محترمہ، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے دوبارہ کہا تو وہ نظریں جھکائے جھکائے بولی، سوری۔ سختی واضح تھی۔ چند ثانیے وہ ٹھہرا اور پھر پلٹ گیا۔ اسے بہرحال پلٹنا تھا، پہلے قدم پہ ہی پلٹ جانا بہتر تھا، نہ کہ لمبا سفر طے کرنے کے بعد لوٹتا، جو تکلیف دہ بھی ہوتا اور اذیت ناک بھی۔ اگلے دن مریم بھی یونیورسٹی سے غائب تھی۔ بمشکل ایک تو دوست بنی تھی اور اس کے بغیر عدن سلیمان خود کو ننھا سا تنہا بچہ تصور کرتی تھی جو بازار میں کھڑا رو رہا ہو اور سب چہرے اجنبی ہوں۔ اس نے جب ہیمان شاہ کو کلاس روم میں داخل ہوتے دیکھا تو سر جھکا کے کچھ لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ رات نہ جانے اسے کیا ہوا، اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہیمان شاہ سے اپنے رویے کی معافی مانگ لے گی اور اس کو بتا دے گی کہ وہ روایات کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اس نے نہ جانے کیا کچھ سوچ لیا تھا، مگر جب وہ یونیورسٹی آئی تو وہی سخت جان عدن سلیمان بن گئی، جس کے صرف ایک لفظ نے ہیمان شاہ کے وجود کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ وہ اس حد تک اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اسے علم ہی نہ ہو سکا کہ وہ آج جس کی ساتھ والی سیٹ پہ براجمان تھا۔ جو ہی لیکچر ختم ہوا وہ تیزی سے اٹھا تو وہ اسے پکار بیٹھی۔ بے اختیاریاں محبت کی میراث ہوتی ہیں اور وہ بے اختیار ہو گئی تھی۔ وہ محبت کے دریا کو اپنے دل سے امڑنے سے نہ روک سکی تھی۔ وہ سوچتی رہ گئی کہ اسے پکارنے کی طاقت اس کے اندر کہاں سے آ گئی تھی۔ یہ طاقت اسے اور کہیں سے نہیں بلکہ اس کی روح کے اندر سے ملی تھی۔ عدن سلیمان نے اپنے دل و دماغ جسم پہ اپنا کنٹرول رکھا ہوا تھا، مگر سب سے نافرمان اس کی زبان نکلی۔ سوری۔ ہیمان شاہ نے انتہائی تلخی سے جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ سکندر، مجھے بہت ڈر لگتا ہے یوں چھپ چھپ کے ملنے سے۔ تمہیں پتہ تو ہے کہ ادا مراد غصے کا کتنا تیز ہے۔ وہ میرے ٹوٹے ٹوٹے کر کے کتوں کے آگے ڈال دے گا۔ مومل سکندر کے بلوانے پہ آج پھر اپنی مخصوص جگہ پہ آ تو گئی تھی، مگر اس کی حالت مارے گھبراہٹ کے کچھ اور ہی ہو رہی تھی۔ تو پھر تو ہی بول نا مومل، میں کیا کروں؟ نہیں رہ سکتا میں تیرے بغیر، اور تیرے ادا مراد کو خواہ مخواہ کا بیر ہو گیا ہے مجھ سے۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ دولت، طاقت، خاندان، کس میں تجھ سے کم ہوں؟ وہ بفر گیا۔ تو بڑوں کو ڈال درمیان میں، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے سکندر۔ راستے اگر بڑوں سے نہ نکل سکے تو ہم دونوں کو خود نکالنے پڑیں گے مومل۔ میں کیا کروں سکندر، بہت مشکل میں ہوں۔ تم بلاتے ہو تو یقین جانو اپنی زندگی پہ کھیل کے تم سے ملنے یہاں تک آ جاتی ہوں، لیکن خوف کی ایک تلوار ہے جو مسلسل میرے سر پہ لٹکتی رہتی ہے۔ میرے ساتھ بے گناہ باغی بھی نہ نقصان اٹھا لے۔ وہ حقیقتاً ڈری ہوئی تھی۔ مومل، مجھ سے ایک وعدہ کرو، سکندر ہاتھ بڑھا کے بولا۔ کیا؟ اس نے کانپتا ہوا ہاتھ سکندر کے ہاتھ پہ رکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں سر جھکا کے پوچھا۔ اگر مراد نے میرا اور تمہارا ساتھ قبول نہ کیا تو پھر تم میرا ساتھ دو گی؟ لیکن ویکن کچھ نہیں مومل، ساتھ دینا پڑے گا۔ دو گی نا؟ وہ بضد تھا۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے سکندر، ڈر لگتا ہے ادا مراد تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ جب سانسوں کی ڈوری نے روحوں کا ملاپ کر ہی ڈالا ہے تو پھر نقصان تمہیں پہنچے یا مجھے، چوٹ تو برابر ہی لگے گی نا دونوں کو۔ بس میرا ساتھ دینا سکندر۔ محبت اور عشق مطالبے نہیں کرتے، خود کو ثابت کرتے ہیں۔ تمہاری محبت نے مجھے دیوانہ کر رکھا ہے مومل، تمہیں نہیں معلوم میں کیا سے کیا ہو گیا ہوں۔ وہ بولتے بولتے دوسری طرف مڑ گیا تھا۔ سکندر، مومل اس کے سامنے آ گئی۔ مومل، مجھے مل جاؤ نا بغیر کسی دکھ اور تکلیف کے اٹھائے۔ کیا ضروری ہے عشق کو آگ کا دریا پار کر کے ہی حاصل کیا جائے؟ اس کی آنکھوں کی چمک پانیوں میں بھی واضح تھی۔ سکندر، ارادے کی طاقت پر دنیا کی ہر چیز کا انحصار ہوتا ہے، اور تم جانتے تو ہو کہ ہمت والے خدا کی بخشی ہوئی طاقتوں سے کام لیتے ہیں۔ تم طاقتور ہو، پا سکتے ہو، پا چکے ہو مجھے، اور کسے پانا کہتے ہیں؟ روح کا بندھن تو بندھ ہی چکا ہے۔ وہ اس کو حوصلہ دیتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں مجسم چاہتا ہوں، چھونا چاہتا ہوں، محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ تو ارادوں کے آگے کیا ناممکن ہے؟ تم حوصلہ تو باندھو۔ تم مرد ہو اور میں کمزور سی عورت، پھر بھی تم سے زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ ہاں واقعی تم مجھ سے زیادہ طاقتور اور بہادر ہو، اس نے تائید کی۔ چلیں؟ وہ اٹھی۔ مجبوری ہے مومل، واپسی کے لیے قدم اٹھانا، منزل کی جانب باوقار طریقے سے بڑھنا ہے۔ جاؤ، خدا حافظ۔ وقت رخصت وہ خود پہ قابو پا لیتا تھا۔ جب تک سکندر کا وجود اوجھل نہ ہو گیا وہ مڑ مڑ کے دیکھتی رہی۔ وہ بھی دیکھتا رہا اور مصمم عہد لیا کہ اب کے بابا جان سے بات کرے گا، اور واقعی اس نے باپ سے بات کر لی۔ دونوں خاندان برابری کے تھے، ایک ہی گاؤں میں آباد تھے۔ مومل، سکندر اور عدن نے بچپن ایک ساتھ گزارا تھا، مگر جوں ہی باشعور ہوئے پابندیوں کے پیرے لگ گئے، مگر دل کے اندر محبت کی چنگاری جلتی رہی۔ سکندر اور مومل ایک دوسرے کو چاہتے تھے، لیکن مراد مومل کا بھائی سکندر کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ بابا، میں اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، اس نے باپ کے سامنے
سر جھکا کے اعتراف کیا۔ سکندر پتر کیا زنانیوں والی بولی بولتا ہے، مرد کا بچہ ہے، مردوں کی طرح بات کر۔ وہ نڈر تھے، کھڑک کے بولے، لیکن میں بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے اسے پانا چاہتا ہوں۔ وہ سر جھٹک کے بولا، وہ باپ کو اپنا دوست سمجھتا تھا، اسے پانا بھی بھلا کوئی پانا ہے بیٹا، ہمت اور حوصلہ رکھ، عورت نہ ملے تو بھلا مرد کو اپنا آپ بلا دینا جائز ہے۔ وہ خفگی سے بولے، آپ مومل کے بابا جان سے جتنی جلد ممکن ہے بات کریں، وہ اپنی ہی دھن میں تھا۔ اچھا پتر ضرور جائیں گے اور ہاں لے کے آئیں گے، بھلا کوئی کمی ہے ہم میں، ہمارے خاندان میں؟ نہ کٹکیرے نہ ذات دلیرے۔ آخر میں وہ سینہ تان کے بولے، بھلا ملک سلیمان کو کیا اعتراض ہونا تھا؟ برابر کے خاندان کی لڑکی پسند کی تھی ان کے بیٹے نے، کوئی کمی ہاری کی بیٹی کا تو نام نہ لیا تھا کہ وہ قبول نہ کرتے۔ سکندر نے دھڑکتے دل کے ساتھ مخصوص وقت پہ فون ملایا تو توقع کے عین مطابق دوسری طرف مومل ہی نے فون اٹھایا۔ کیسی ہو مومل؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ بےتابی سے بولا، ٹھیک ہوں، اپنی سناؤ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ خوشخبری؟ وہ کیا؟ مومل نے جلدی سے پوچھا۔ کل بابا آپ جنابہ کو ہمارے لیے مانگنے آپ کی حویلی تشریف لا رہے ہیں۔ وہ جوش سے بولا تو مومل کا دل بے طرح دھڑک اٹھا۔ ہیلو مومل، چپ کیوں ہو گئی؟ کچھ تو بولو۔ مومل کی خاموشی پہ سکندر نے کہا، کیا کہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے سکندر، نہ جانے کیا ہو۔ نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں کہ تمہاری بہادری نے تو مجھے حوصلہ دیا ہے، سکندر نے کہا۔ دعا کرو نا سکندر، ہم دونوں ایک ہو جائیں، مومل نے دھیمے سے کہا تو جواباً سکندر نے انشاءاللہ کہا، مگر خدا تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ہونا نہیں لکھا تھا۔ مومل کے گھر سے انکار ہو گیا۔ مومل کا دل کام سا گیا، وہ حیرت سے ادا مراد کو دیکھ رہی تھی جو سخت مخالف تھے، باپ کی غیر موجودگی میں وہی کار مختار تھے۔ نہیں، وہ لوفر آوارہ اس قابل نہیں کہ مومل کے لیے ہاں کی جائے، اور اماں جان نے بیٹے سے زیادہ اصرار بھی نہیں کیا اور انکار کر دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ بخوبی آگاہ تھی کہ فیصلہ یہی ہونا ہے، پھر بھی اس کے دل پہ یوں چوٹ لگی جیسے فیصلہ اس کی توقع کے خلاف ہوا ہے۔ وہ کیوں نہ اپنے دل، ارمانوں، خوابوں اور خواہشوں کے ٹوٹنے کا سوگ مناتی کہ اس کے خواب قتل ہوئے تھے، اس کی خواہشیں بہن کرنے لگیں۔ وہ لٹی نہ تھی، ڈسی گئی تھی۔ وہ تو دل و جان سے سکندر کو قبول کرتی تھی، پھر دنیا والوں کو کیا حق تھا کہ وہ اس سے اس کے جینے کی آس چھین لیتے؟ اور نقب بھی کس نے لگائی تھی؟ خود اس کے بھائی نے، جو خود بھی سلویٰ شاہ کے عشق میں دیوانہ تھا۔ اگلے دن سکندر کا فون آیا تو وہ بہت ٹوٹا ہوا تھا، نڈال تو وہ بھی تھی۔ خواب مرتے نہیں سکندر، خوابوں کو مارنا پڑتا ہے۔ خود لوگ دوسروں کے خوابوں کا قتل کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے تعبیریں دیکھتے ہیں۔ ادا مراد نے خود اپنی آنکھوں میں جو سپنے سجا رکھے ہیں، کیا میری آنکھوں سے وہی سب نوچنے کا انہیں حق ہے؟ وہ بہت ٹوٹ رہی تھی۔ تو پھر میرا ساتھ دو، جنہیں تمہارا احساس نہیں ہے ان کا تم کیوں احساس کرتی ہو؟ آ جاؤ میرے پاس مومل۔ وہ بے بسی کی آخری حد پہ تھا۔ دوسری طرف سے مومل کے ہاتھ سے ریسیور مراد خان نے چھین لیا۔ ادا مراد، یہ کیا ہے؟ مومل کی آواز سکندر کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے چپ سادھ لی۔ کس سے باتیں کر رہی تھی مومل؟ بتانا ضروری ہے کیا؟ وہ ڈٹ گئی۔ ادا مراد، مجھ پہ اتنے پہرے نہ لگاؤ کہ میں بغاوت پہ اتر آؤں، مجھے اپنی زندگی گزارنے دو۔ وہ منہ پھیر کے بولی، واہ کیا زبان ہے اور کیا دھار ہے۔ وہ تالی بجا کے بولا۔ اس دوران اماں بھی اندر آ چکی تھیں۔ مراد خان فوراً ماں کی طرف مڑا۔ سن رہی ہیں آپ اس کی باتیں؟ دھمکیاں دے رہی ہے یہ مجھے بغاوت کی۔ مومل پتر، کیا ہو گیا ہے؟ بھائی ہے تمہارا بڑا، باپ برابر ہے، انہوں نے کہا تو وہ بھڑک اٹھی۔ اماں، اگر میری زندگی کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے تو سن لیں کہ میں وہ چند ثانیے رکی۔ ہاں بیٹا بولو، ہماری خوشی تمہاری اور تمہاری خوشی ہماری ہے۔ اماں جان نے حوصلہ دیا تو وہ بول پڑی، آپ لوگ سکندر کا رشتہ قبول کر لیں۔ بات لبوں سے کیا نکلی، جادو کی چھڑی پھر گئی۔ اماں جان اور مراد پتھر کے ہو گئے۔ بھلا کہاں توقع تھی کہ حویلی میں رہنے والی لڑکی کی زبان بے لگام ہو جائے گی؟ میں اس سے پیار کرتی ہوں اور اگر آپ لوگوں نے انکار کیا تو سن لیں، پھر ادا مراد بھی اپنی مرضی سے شادی نہیں کریں گے۔ وہ باغی ہو چکی تھی۔ بے غیرتی اور ضلالت کی یہ کون سی حد ہے مومل جس پہ تم پہنچ گئی ہو؟ اماں جان نے کہا۔ اماں، کیا برائی ہے اس میں؟ بے لگام مت ہو مومل، مت ایک غیر محرم کا نام اپنی زبان پہ بار بار لاؤ۔ مراد اس کا انداز گفتگو سن کے تھوڑا نرم پڑا۔ ادا میری خوشی کی خاطر پلیز۔ وہ گڑ گڑائی۔ ہرگز نہیں۔ وہ دھاڑا، اور کان کھول کے سن لو، آئندہ تمہاری زبان پہ اس ذلیل شخص کا نام نہ آئے ورنہ شوٹ کر دوں گا اسے بھی تمہارے ساتھ۔ وہ اسے انجام بتا کے چلا گیا۔ اماں جان، ادا مراد کو سمجھائیں نا، وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ خود انہوں نے سلویٰ شاہ سے اپنی مرضی اور پسند سے منگنی نہیں کی، پھر کس منہ سے مجھے روکتے ہیں؟ مجھے انہوں نے خود باغی کیا ہے، اپنے لیے زندگی کے معیار اور ہیں اور ہم لوگوں کے لیے اور آخر کیوں؟ وہ ماں کی طرف مڑی۔ وہ مرد ہے مومل، مرد ہی ہے نا؟ نعوذ باللہ، خدا تو نہیں ہے کہ زندگی کے معیار ترتیب دے کر میری زندگی کی ڈور اپنے ہاتھ میں لے لے؟ تو حویلیوں میں پلنے والی لڑکیوں کے طور طریقے بھول گئی ہے مومل؟ یہاں عورتیں اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتی، خود پہ قابو رکھ ورنہ انہی دیواروں میں دفن ہو جائے گی۔ انہیں بھی غصہ آ گیا۔ سلویٰ شاہ نے بھی تو خود فیصلہ کیا تھا۔ ادا مراد اور اس کا نام بھی تو پورے گاؤں کی زبان پہ تھا، دونوں کی محبت ہی تو زبان زد عام تھی۔
وہ رسوائی نہیں تھی، ذلت اور بے شرمی کے دائرے میں نہیں آتی تھی۔ ادا مراد مرد تھا، مگر وہ سلویٰ شاہ تو میری طرح لڑکی تھی، وہ بپھر گئی تھی۔ بکواس بند کرو مومل، وہ مرد بچہ تھا، کر سکتا تھا، اس لیے کیا۔ سلویٰ شاہ نے جو کچھ کیا وہ خود اور اس کے خاندان والے جانے۔ تم ہمارے خاندان کی ہو، ہمارا خون ہو، آئندہ تمہاری زبان پہ سکندر کا نام نہ آئے۔ وہ اپنے غصے پہ زیادہ دیر قابو نہ رکھ سکیں۔ اماں، میری زندگی کی سانسیں سکندر کے نام سے رواں ہیں، اس کا نام آپ نہ ادا مراد اور نہ کوئی اور مجھ سے جدا کر سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ مجھے عزت کے ساتھ رخصت کر دیں، ورنہ جو رسوائی گاؤں میں ادا مراد اور سلویٰ شاہ کے دم سے ہوئی ہے وہی میرے اور سکندر کے نام سے پھر دہرائی جائے گی۔ وہ کہہ کے دم دم کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک سرد جنگ تھی جو حویلی کے اندر جاری تھی، اور اس جنگ میں مومل کے پاس خاموشی کا ہتھیار تھا۔ بولتی تھی تو صرف یہ کہ اسے سکندر کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنی، مگر مراد نے اس کے لیے لڑکا دیکھ لیا۔ اس نے بالآخر بغاوت کا آخری داؤ لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ فون پر مومل کی آواز سن کر وہ بہت اپسیٹ ہو گیا۔ جو شخص خود پورے گاؤں کے سامنے اپنی اور سلویٰ شاہ کی محبت کو ظاہر کر چکا ہے، وہ دوسروں کی محبت کی راہ میں کیوں دیوار بن کر کھڑا ہوا ہے؟ وہ کس منہ سے تمہیں اور مجھے جدا کرنے کی بات کرتا ہے؟ سکندر کو غصہ آ گیا۔ ان کے رویے کے اسی تضاد نے مجھے باغی بنا دیا ہے۔ سکندر اپنی خوشیوں کے لیے اونچے اونچے پہاڑوں سے ٹکرا جائے بندہ، اور دوسروں کی خوشیوں کو غیرت کے نام پہ ملیا میٹ کر دے۔ اسے اگر چھیننا آتا ہے تو میں بھی وہی خون ہوں۔ مومل، میں نے شریفانہ انداز اپنایا، تمہیں باوقار انداز میں اپنی عزت بنا کے حویلی لانا چاہا، مگر مراد نے بہت برا کیا ہے، تماشا بنانا چاہتا ہے تمہیں اور مجھے۔ میں تیار ہوں سکندر، جیسے تم چاہو۔ مومل نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ چور دروازے خود مراد نے بنوائے تھے، اور آدھی رات کے گپ اندھیرے میں مومل نے ان چور دروازوں کے قفل کھولے تھے۔ باوفا ملازمہ ساتھ تھی، مگر جو چور دروازے بنواتے ہیں وہ پہرے دار بھی بٹھاتے ہیں، اور مومل ان پہرے داروں کی گرفت میں آ گئی۔ وفادار ملازم نے فوراً مراد کو اطلاع دے دی۔ جو ان دونوں کی گاڑی ذرا ویرانے میں آئی، مراد گاڑی ان سے آگے نکال لایا۔ سکندر، ادا مراد۔ مومل کی آواز گلے میں ہی پھنس گئی۔ میں بات کرتا ہوں۔ وہ مومل کا ہاتھ دھیرے سے دبا کے باہر نکلا۔ سکندر باہر نکلا تو مراد اس پہ ایک ترچھی نگاہ ڈال کے مومل کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ مراد، آگے قدم مت بڑھانا، سکندر چیخا۔ قدم مت بڑھانا، میرے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اس لیے درمیان میں مت آنا، وہ دھاڑا۔ اس نے گھسیٹ کے مومل کو گاڑی سے اتارا تو سکندر نے مومل کا ہاتھ پکڑ کے اپنی جانب کھینچا۔ مومل صرف میری ہے مراد، جیسے تم نے سلویٰ شاہ کو چھینا تھا دنیا والوں سے، بالکل اسی طرح مومل کو میں چھینوں گا تم سب سے۔ وہ پاگل ہونے لگا۔ زندہ رہے گی تو چھینو گے نا، مراد تحمل سے بولا۔ مراد کے دونوں ملازموں نے سکندر کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا تھا۔ وہ چیخا، خود کو چھڑانے کی لاکھ کوشش کی، مگر سب بے سود تھا۔ ادا مراد، چھوڑ دو سکندر کو۔ مومل ہاتھ جوڑ کے بولی، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو۔ اسے تو چھوڑ دوں گا ہی، لیکن تمہیں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ مومل، تم نے کیا سوچ کے حویلی کی عزت پہ نقب لگائی ہے؟ مراد نفرت سے بولا۔ مراد، اس لیے کہ عزت سے رخصت کرنے کا تمہارا پروگرام نہیں تھا، سکندر غصے سے بولا۔ تم؟ مراد نے پستول کا رخ سکندر کی طرف کیا تو مومل بھاگ کے درمیان میں آ گئی۔ سب بہت اچانک ہوا تھا، مراد ایسا نہیں چاہتا تھا۔ مومل، سکندر خود کو چھڑا کے مومل کی طرف بڑھا۔ مومل، مراد نے اسے تھاما اور اس کا ماتھا چوم ڈالا۔ مومل، یہ کیا ہو گیا؟ آنکھیں کھولو مومل۔ لالا، وہ رک کے بولی۔ وہ بہت پیار اور موڈ میں جب ہوتی تو مراد کو ادا مراد کے بجائے لالا مراد کہتی تھی۔ سکندر کا دل پھٹنے لگا تھا، وہ اس کی خاطر قربان ہو گئی تھی، وہ عہد وفا نبھا چکی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا مراد، تم نے مومل کو مجھ سے چھینا ہے اور میں تمہیں سلویٰ شاہ سے دور کروں گا۔ زندہ رہو گے تو کچھ کر سکو گے نا؟ تم نے میری بہن کو مجھ سے چھینا ہے، تم نے مومل کو مروایا ہے، اس کا قتل کیا ہے، میری بہن کو مار ڈالا ہے تم نے۔ مراد نے فوراً خود کو سنبھالا، مگر اس وقت تک سکندر اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ مراد نے گن مین کو کلاشنکوف نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اسے زندہ چھوڑ دیا ہے؟ دلاور نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں دلاور، اس لیے کہ یہ مومل کا قاتل ہے اور اس کی سزا کا فیصلہ جرگے میں ہوگا۔ دلاور، میں تمہیں سب سمجھا دوں گا۔ مومل کی لاش حویلی کے قریب کہیں پھینک دو۔ حویلی کی تاریخ میں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ یوں ہوتا چلا آیا تھا، اور باپ اور بھائی کو دکھ اتنا ہی ہوتا تھا جتنا مراد کو ہوا تھا۔ بڑے لوگوں کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں۔ مریم، انسان کے اختیار میں کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، نہ محبت، نہ نفرت، نہ ملنا، نہ بچھڑنا۔ آج وہ بہت اپسیٹ تھی۔ خیریت تو ہے جنابہ، یا آج 4 دن کی غیر حاضری کے بعد آئی ہو اور فلسفی بنی بیٹھی ہو؟ مریم، تمہیں میں نے بتایا تھا نا مومل کے بارے میں، وہ رو دینے والی تھی۔ ہاں، جو تمہارے بھائی، ہاں جو لالا سکندر کی چاہت تھی۔ کیا مطلب؟ مریم، مومل قتل ہو گئی ہے، وہ بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رو دی، یہ احساس کیے بغیر کہ ہر گزرنے والا اسٹوڈنٹ اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی سنجیدہ شخصیت کی وجہ سے کوئی کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ احمان شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس آ گیا۔ عدن سلیمان یہ جاننے کے باوجود کہ جواب نہیں پاؤں گا میں پھر بھی آ گیا ہوں۔ وہ بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس پہ عدن کی نظر پڑی تو وہ چیخ اٹھی، اسے لگا جیسے وہ مومل ہے اور سامنے سکندر کھڑا ہے۔
خدا کے لیے میرے پاس نہ آیا کرو، مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہارے اور اپنے جذبوں سے، مجھے تمہاری محبت سے نفرت ہے۔ جاؤ ہمانشاہ جاؤ، اور میرے راستے میں کبھی نہ آنا۔ وہ بے قابو ہو گئی تھی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو عدن، آج یہ تو پتہ چل گیا کہ تمہارے دل میں بھی میرے لیے وہی کچھ ہے جو میرے دل میں تمہارے لیے ہے۔ اب کبھی نہیں آؤں گا تمہاری راہ میں۔ وہ اس کے آنکھوں میں دیکھ کے بولا اور لمبے لمبے ڈگ پڑتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کیا واقعی عدن؟ مریم نے حیرانگی سے پوچھا تو اس نے اپنی اس سے ہونے والی 2-3 ملاقاتوں کا حرف حرف مریم کو بتا دیا۔ اس کے لیے زمانہ دیوانہ ہے اور وہ تمہارا دیوانہ ہے، جس کے دیوانے ہم بن جائیں تقدیر سب کو چھوڑ کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ تم واقعی اس سے محبت کرتی ہو؟ مت نام لو اس محبت کا، مجھے وحشت ہوتی ہے اس کا نام سن کے۔ وہ دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے اذیت سے بولی، تم بے وقوفی کر رہی ہو عدن۔ ہمانشاہ چاہے جانے کے قابل ہے، اس کو پانے کے لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب تو خواب ہوتے ہیں، آنکھ کھلے ٹوٹ گئے۔ بہتر نہیں کہ انہیں ٹوٹتے دیکھنے کے بجائے، ان کی کرچیاں سمیٹنے کے بجائے خود پہ قابو پا لیا جائے۔ پتہ ہے مریم، میں جو ہوں نا، میں نے اپنے دل کو مار کے محبت کے بجائے روایات کو اپنا ہمسفر بنایا ہے۔ میں اپنے وجود کے اندر جنگ لڑنے کی ہمت رکھتی ہوں، اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکتی ہوں اور میں کروں گی۔ وہ پرعزم تھی۔ اچانک حالات نے بہت عجیب سی چال چلی تھی۔ وہ روایات کی بھیڑ چڑھ گئی۔ تقدیر کے رنگ اپنے ہوتے ہیں، وہ نہ تو معصوم کو دیکھتی ہے اور نہ محبتوں سے بھرے دلوں کو، وہ تو اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ اور عدن سلیمان کو تقدیر کے فیصلے کے آگے شکست کھانی تھی۔ جب تقدیر یہ لکھ چکی تھی کہ اس کے راستے میں کوئی ہمانشاہ، کوئی محبت کا دریا نہیں آئے گا، تو پھر نہیں آئے گا، اور آ سکتا بھی نہیں تھا کہ تقدیر کو سنگ گرانا آتا تھا۔ جرگے کے سامنے ہر چیز اس بات کی گواہ تھی کہ سکندر نے پہلے مومل سے محبت کا ڈھونگ رچایا اور رشتے سے انکار کے بعد غصے میں آ کے مومل کو قتل کروا دیا۔ اس کام کے لیے مراد نے مومل کی ملازمہ کو ساتھ ملایا اور اس ملازمہ نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دی تھی کہ وہ مومل کو سکندر کے کہنے پہ باہر تک لائی تھی اور پھر سکندر نے اسے قتل کر دیا۔ اگلے دن فیصلہ سنایا گیا، نیزے کی انی میں پرویا ہوا فیصلہ۔ نہ کردہ گناہ کی بہت کڑی سزا تھی، خون بہا طلب کیا گیا تھا، اور خون بہا میں کیا آئے گا، یہ فیصلہ مومل کے باپ اور بھائی مراد نے کیا تھا۔ جب جرگے میں کھڑے ہو کے مراد نے خون بہا طلب کیا، ابھی تو مراد کے منہ سے بات نکلی ہی تھی کہ سکندر اور اس کا پورا خاندان چیخ اٹھا، نہیں ہرگز نہیں، سکندر خان جرگے کا احترام قائم رکھو۔ سردار نے کہا، قتل میں نے کیا ہے، سزا بھی مجھے ملنی چاہیے۔ سکندر بھڑک کے بولا، یہ کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ ہماری روایات ہیں کہ جرگے کے فیصلے تسلیم کیے جاتے ہیں، تمہیں ہمارا فیصلہ منظور نہ تھا تو جرگہ بلوانا ہی نہیں تھا۔ سردار، سکندر کے بابا نے کچھ کہنا چاہا تو سردار ہاتھ اٹھا کے بولا، بس خان سلیمان، کل تم اپنی بیٹی کو جرگے میں خون بہا میں مراد کے حوالے کرو گے، یہی جرگے کا حتمی فیصلہ ہے، کل 4 بجے۔ فیصلہ ہو گیا۔ سکندر کو یہ فیصلہ نہ منظور تھا اور نہ وہ اپنی پیاری بہن عدن سلیمان کو اس وحشی شخص کے حوالے کر سکتا تھا۔ وہ ساری رات چیختا رہا، بالآخر ایک فیصلہ کر کے وہ رات 1 بجے کے قریب اٹھا اور دڑ دڑ عدن کے کمرے کا دروازہ بجایا، جہاں وہ اور ہیرا اندھیرا کیے بیٹھی تھیں، خوف زدہ سی ہر چیز کو دیکھتیں۔ لالا، وہ دونوں بھاگ کے سکندر کے ساتھ لپٹ گئیں۔ چلو جلدی سے کچھ ضروری چیزیں لے لو تم دونوں۔ سکندر نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ کہاں لالا؟ ہیرا نے حیرت سے پوچھا۔ بس تم دونوں کو میں یہاں سے لے جاتا ہوں، میں اپنے ناکردہ گناہ کی سزا خود تو سہ سکتا ہوں، تم دونوں کو نہیں دے سکتا، چلو جلدی سے۔ وہ عدن کو بازو سے گھسیٹ کے بولا تو وہ ہاتھ چھڑا کے بولی، نہیں لالا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں اپنے بھائی کی خاطر اس سولی پہ چڑھوں گی۔ عدن کہہ کے روتی چلی گئی، نہیں ہرگز نہیں، چلو میرے ساتھ۔ سلیمان خان بھی آوازیں سن کے ادھر ہی آ گئے۔ بابا جان، میں کہیں نہیں جاؤں گی، لالا کو سمجھائیں، عدن نے کہا تو وہ سکندر کی طرف مڑے۔ پاگل پن مت کرو سکندر، کہاں جاؤ گے انہیں لے کر؟ وہ دھاڑے، میں اپنی بہنوں کو قربان نہیں ہونے دوں گا بابا۔ سکندر سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، کسی کی بہنیں قربان ہو جائیں اور تمہاری بہنیں محفوظ رہیں، کسی کی عزت کی طرف ہاتھ دو اور تمہاری عزت محفوظ رہے۔ وہ تلخی سے بولے، بابا میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے کوشش کی تھی اسے باعزت طریقے سے اپنانے کی۔ وہ نظریں چرا کے بولا، پھر بھی سکندر خان، پھر بھی تم خود کو بے گناہ قرار نہیں دے سکتے اور نہ تم بے گناہ ہو۔ بابا آپ ہی یہی سمجھتے ہیں؟ ہاں یہی سمجھتا ہوں۔ محبت کوئی کھیل تو نہیں کہ رات کے اندھیروں میں کسی کی بہن اور بیٹی کو گھر کی مقدس دیواروں کو توڑنے پہ اکسانا، کیا یہی محبت ہے؟ محبت بند دیواروں میں رہے تو مقدس رہتی ہے، حدیں توڑ دے تو جرم بن جاتی ہے۔ یہی جرم مومل سے ہوا اور وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ بہت غصے میں تھے، لیکن اسے خود مراد نے قتل کیا ہے بابا، گولی مراد نے مجھ پہ چلائی تھی، مومل درمیان میں آ گئی تھی، وہ مومل کے ذکر پہ ٹوٹ پھوٹ گیا، تم اگر اسے نہ اکساتے تو وہ کم از کم زندہ تو رہتی، پلیز بابا۔ اس کی آواز پھٹ گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، جرگے کے فیصلے کو مان لو بیٹا۔ سکندر تم میری واحد امید ہو، بڑھاپے کا سہارا ہو، میں بھی خود غرض ہو گیا ہوں، بیٹی کو قربان کرنے کو تیار، مجھے معاف کر دینا عدن۔ وہ اس سے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ سلیمان خان رو دیے، جنہیں بڑے بڑے حادثے نہیں رلا سکے تھے۔
لالا آپ کی خاطر قربانی دے کے میں خود کو خوش قسمت سمجھوں گی۔ مومل سے زیادہ تکلیف تو نہیں ہوگی نا مجھے، کم از کم زندہ تو رہوں گی۔ دوسری صورت میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا، جرگہ مجھے خود اس حویلی سے لے جائے گا۔ عدن نے سمجھایا تو وہ باہر نکل گیا۔ خون بہا میں جانے والی کا نکاح جرگے میں بیٹھ کے ہی کیا جاتا ہے، سو وہ مراد کے نکاح میں اس کے حوالے کر دی گئی۔ یہ الگ بات تھی کہ اتنے مقدس رشتے میں بند کے جانے والی کی حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ مریم کتنے دنوں سے عدن نہیں آئی، خیریت تو ہے؟ حمان شاہ اس کی مسلسل ایک ہفتے کی غیر حاضری پہ گھبرا گیا تھا۔ وہ اب نہیں آئے گی حمان شاہ؟ مریم نے افسردگی سے کہا۔ کیوں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اس کا جواب تمہیں وہ خود دینے آئی تھی، مگر تم یونیورسٹی نہیں آئے تھے۔ میرا ایک فیملی پرابلم تھا جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ اس کی شادی ہو گئی ہے، اب وہ نہیں آئے گی، مریم نے افسردگی سے بتا دیا۔ شادی ہو گئی ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو مریم پلیز؟ وہ شدید دوائی سے دوچار ہو گیا تھا۔ وہ تو اس کے لیے بہت کچھ تھی، بلکہ سب کچھ تھی۔ حمان شاہ وہ آئی تھی مگر تم نہیں تھے، مریم نے دوبارہ کہا تو وہ سر جھکا کے بولا۔ مریم اتنی ایمرجنسی میں اس کی شادی کیوں ہوئی ہے؟ مجھے نہیں پتا، اس نے مجھے فون پہ بتایا تھا۔ اچھا، وہ شکستہ قدموں سے واپس ہو لیا۔ وہ کیا تھی؟ کوئی حور، کوئی پری یا کوئی جادوگرنی؟ وہ میری کسی نیکی کے بدلے میری دنیا میں آئی اور پھر یوں چلی گئی جیسے ہاتھوں سے ریت نکل جائے۔ میں نے تو ابھی تمہاری محبت کو محسوس کرنا شروع کیا تھا عدن سلیمان، پھر یہ سب کیا ہوا؟ تم عید کے چاند کی طرح کچھ وقت کے لیے بام فلک پہ نمودار ہوئی اور اپنی ایک جھلک دکھا کے یوں غائب ہوئی ہو کہ دوبارہ پانے کی امید بھی نہیں چھوڑی۔ میرے ہونے کے بعد تم کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہو عدن سلیمان؟ کچھ رشتے روحوں کے درمیان بھی تو بنتے ہیں جن کا نہ کوئی گواہ ہوتا ہے اور نہ ثبوت۔ ہاں، ایسا ہی بے نام و نشاں سا رشتہ ہے ہم دونوں کے درمیان۔ گھر میں الگ ٹینشن تھی۔ یا اللہ، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ وہ چلتے چلتے مین روڈ پہ آ گیا جہاں زندگی رواں دواں تھی۔ ایک عجیب سی رونق تھی، کچھ چہروں کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ واقعی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر قدم سے زندگی کے ہونے کا ثبوت مل رہا تھا۔ چہرے پر سکون تھے اور کچھ تھکے ماندے مایوس سے چہرے جو زندگی تو نہیں صرف وقت گزار رہے تھے۔ زندگی گزارنے اور وقت گزارنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے جو چہرہ بیان کرتا ہے۔ جب تک تمہیں پانے کی امید تھی تو میں بھی زندہ گزارتا تھا عدن سلیمان، اور اب شاید وقت کڑا اور صبر آزما گزاروں۔ کتنا مشکل ہے نا چاہت کے بغیر زندگی گزارنا، محبوب کی یاد میں وقت گزارنا۔ ہمارے درمیان کیا تھا عدن سلیمان؟ صرف اور صرف سوری کے تلخ الفاظ، اور تلخ الفاظ کے اندر چھپی محبت سے نہ تم بے خبر تھی اور نہ میں۔ پھر بھی ہمیں مصنوعی پن کا ڈرامہ رچانا پڑا۔ میں اس محبت کے انجام سے پہلے دن ہی سے واقف تھا جب میں نے تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ روایات کو نبھانے کا عہد کرتے سنا تھا، مگر مجھے خود پہ مان ہو گیا تھا۔ تم میں کیا ہے عدن سلیمان کہ میں یوں بنجارا بن بیٹھا ہوں؟ کاش میں تمہیں نہ دیکھتا، یوں بےتاب نہ ہوتا، کاش تمہارا اسیر نہ ہوتا۔ مجرم کی طرح سر جھکائے وہ مراد کے پیچھے جب حویلی میں داخل ہوئی تو مومل کی اماں کے بہن اس کے دل میں چھید کرنے لگے۔ جوان بیٹی کے قاتل کی بہن کو اپنے سامنے دیکھنا کتنا مشکل امر تھا، اس کا اندازہ عدن سلیمان کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس حیثیت سے وہاں آئی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتی آگے بڑھی اور ان کے قدموں میں آن بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ لب کوئی جنبش کرتے انہوں نے پاؤں سے اسے دھکا دے کے دور کر دیا۔ مراد کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، خون اتر چکا تھا ان میں۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا حویلی کی پچھلی طرف کافی فاصلے پہ ویران جگہ پہ بنے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ پہلی ضرب پہ اس کی آواز باہر آئی تھی، اس کے بعد کی ضربیں وہ سہتی چلی گئی۔ تم عدن سلیمان، تم مومل کے قاتل کی بہن ہو، تم سکندر خان کی بہن ہو نا، جس نے مراد کی بہن پہ میلی نظر ڈالی تھی، ہماری عزت پہ نقب لگائی تھی۔ اب اس کی بہن میرے پاس ہے، میری جوتی سے بھی کم حیثیت۔ عدن سلیمان یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ، بہت بڑے باپ کی بیٹی سکندر خان کی بہن۔ ہا ہا ہا، اس نے کہکا لگایا۔ میری بہن تو قربان ہو گئی، تمہیں لمحہ لمحہ موت سے قریب کروں گا، بہت اذیتناک زندگی بنا دوں گا تمہاری۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھ سے سختی سے دبا کے بولا، اتنے زور سے کہ اس کے آنسو نکل آئے۔ مراد، سکندر لالا نے مومل کو قتل نہیں کیا۔ اس نے پہلی بار زبان کھولی تھی اور اس کا جواب اس کے وجود پہ کوڑوں کی طرح پڑا۔ وہ روئی کے گالوں کی طرح اپنے وجود کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں اڑتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ 2-3 دن یوں ہی سے بند کمرے میں گزر گئے۔ لالا، یہ کیسی آگ تم نے میرے مقدر میں لکھ دی ہے، میں کیسے صبر کر پاؤں گی؟ ننگے پاؤں ہیں اور دیکھتے انگارے۔ اگر حمان شاہ تمہاری محبت کی ٹھنڈک میرے وجود میں نہ اتری ہوتی تو میں کیسے ان پہ چلتی؟ میں تمہیں پا نہیں سکی اور تم نے مجھے اس درخت کی مانند بنا دیا جو خود تو تپتی دھوپ میں کھڑا رہتا ہے اور دوسروں کے لیے سایہ بن جاتا ہے۔ شکر ہے کہ تم نے میرے سر پہ اپنی یادوں کی چادر تان دی ہے حمان شاہ۔ میں جب کبھی مراد کے ظلم و ستم سہ کے تھکنے لگی تو تمہاری یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ جاؤں گی۔ حمان شاہ، ہاں، یہ وہ نام تھا جو عدن سلیمان کے زخموں کا مرہم تھا۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ کاش وہ اس دن یونیورسٹی آیا ہوتا، بات نہ بھی ہوتی، آنکھوں کی پیاس تو بجھتی۔ تم مجھے یاد تو کرتے ہوگے نا حمان شاہ، تم نے مجھے ڈھونڈا بھی ہوگا اور پھر مجھے نہ پا کے یقیناً مریم کی طرف آئے ہوگے، اور جب مریم نے تمہیں بتایا ہوگا کتنے دکھی ہو گئے ہوگے تم۔ اگلے دن حویلی کی خاص ملازمہ آئی اور اسے چار چلنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اندرون حویلی آ گئی۔ اے لڑکی، ادھر آؤ، مراد کی اماں نے حقارت سے اسے پکارا۔
جی، وہ سر جھکا کے ان کے قریب چلی آئی۔ میرے پاؤں دباؤ۔ وہ پاؤں پھیلا کے بولیں تو وہ پاس ہی زمین پہ بیٹھ کے ان کے پاؤں دبانے لگی۔ زینتیں، اس کو باورچی خانے میں ساری چیزیں کہاں کہاں رکھی ہیں سمجھا دینا، آج سے کھانا پکانا اور صفائیاں یہ کرے گی، اس کو سب کی پسند سے بھی آگاہ کر دینا۔ وہ سب کچھ بخوشی کرنے کو تیار ہو گئی تھی، مگر رات 11 بجے مراد کو دودھ کا کپ کمرے میں پہنچانا اس سے اذیت ناک لگا تھا۔ جوں جوں گھڑی کی سوئیاں 11 کی جانب بڑھ رہی تھیں، اس کے دل کی دھڑکن خوف سے بڑھتی جا رہی تھی، مگر اسے اپنا کام تو کرنا تھا۔ وہ اٹھی اور شیشے کے گلاس میں دودھ ڈال کے چھوٹی ٹرے میں رکھا اور اوپر کریشے سے بنا چھوٹا سا رومال رکھا اور کانپتی ٹانگوں سے اس کے بیڈ روم کا دروازہ بجایا۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی تو اس نے جلدی سے اپنا نام لیا۔ یس کم ان۔ وہ اپنے باقی ملازمین کے ساتھ ہمیشہ مقامی زبان میں بات کرتا تھا۔ اس نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھا، پلٹنے لگی تو اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ یہ مینرز باقیوں کو بھی سکھا دینا۔ کون سے مینرز؟ وہ پلٹی۔ دروازہ بجا کے اندر آنا، دودھ یوں طریقے سے لانا، تمہیں تعلیم اور پھر خان سلیمان خان کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے طور طریقے ادب آداب تو ہیں، وہ لوگ ان طریقوں سے واقف نہیں ہیں، اب تم جا سکتی ہو۔ تھینک یو۔ اس کی آواز بہت واضح اور صاف تھی۔ مراد اس کی جانب دیکھے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کی لمبی چوٹی اس کی چادر سے نیچے جا رہی تھی۔ اس کی چال میں وقار تھا، اس میں کچھ ایسا ضرور تھا جو اسے منفرد اور باوقار بناتا تھا۔ دودھ کا گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ اسی کے متعلق سوچ رہا تھا کہ دروازہ پھر بجا، مگر اب کے زینتیں تھی۔ کیا بات ہے زینتیں؟ جی، بڑی بی بی کہہ رہی ہیں کہ کل صبح ساتھ والے گاؤں کے چودھری نثار نے جرگہ بلوایا ہوا ہے، بڑے صاحب بھی جائیں گے اور آپ کو بھی جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ملازمہ کے جانے کے بعد اس کا خیال سلوہ شاہ کی طرف مڑ گیا۔ پھر وہ رات نہ رہی، ہر طرف روشنی روشنی بکھر گئی۔ ہاتھ موبائل کی طرف بڑھا اور انگلیاں اس کے نمبر پہ ایسے چلنے لگے جیسے وہ کسی خوبصورت گانے کی دھن بجا رہا ہو۔ دوسری جانب سے ہیلو کی آواز آئی تو اس نے سلوہ شاہ کو پوچھا، بی بی جی واش روم میں ہیں، میں انہیں بتا دوں گی، شاید ملازمت تھی۔ 10 منٹ بعد ہی موبائل بجا۔ ہیلو جناب، کیسی ہیں آپ؟ نمبر کنفرم کرنے کے بعد کہ دوسری جانب وہ ہی ہے، مراد نے آن کرتے ہی کہا، تمہیں اس سے کیا، تم عیش کرو، انجوائے کرو اپنی لائف کو، کہ اب تم ایک شادی شدہ شخص ہو۔ وہ تنزن گویا ہوئی، پلیز سلوہ، تم سب حالات سے واقف تو ہو، پھر بھی مراد، میرے وجود میں یہ سوچ کے ہی آگ لگی ہوئی ہے کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگ گیا ہے، لیکن اس دل کے اندر تو ایک ہی نام اور صورت ہے، پہلی اور آخری۔ خدا کے لیے مراد، میری اذیت کو سمجھو، میں نہیں سہ سکتی یہ سب کچھ، تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ وہ رو دی، میں شیئر ہو بھی نہیں سکتا جان، صرف اور صرف تم اور بس، لیکن وہ تمہاری قانوناً اور مذہباً بیوی بن چکی ہے، صرف کاغذوں پہ خون بہا میں بیویاں نہیں بلکہ ملازمائیں آتی ہیں، تم آ کے دیکھو اس کی حیثیت اس حویلی میں، کیا بیویوں کی یہ حیثیت ہوتی ہے جو اس کی ہے؟ مجھ سے سمجھاتے ہوئے بولا، لیکن اس کا کاغذی رشتہ بھی بہت اذیت ناک اور ٹارچر کر دینے والا ہے۔ وہ رو دی، اوہ سلوہ، کیا تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ وہ جھنجھلایا، جس طرح میں نے تمہیں زمانے سے لڑ کے حاصل کیا ہے۔ مراد، ڈرتی ہوں کہ تقدیر درمیان میں نہ آ جائے، تقدیر سے لڑنا تو ناممکن ہے نا، تقدیر نے ہارنا تو نہیں سیکھا۔ وہ خدشوں میں تھی، بھئی تقدیر بھلا ایسا کرے گی ہی کیوں، تم نے تقدیر کو کوئی ظالم جادوگر سمجھ رکھا ہے۔ وہ ہنسا، مراد، وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے، بڑے گھر کی ہے، خوبصورت ہے، ایجوکیٹڈ ہے، کیا مرد کو کچھ اور چاہیے ہوتا ہے؟ ہاں سلوہ، مرد کو وہ چاہیے ہوتی ہے جو اس کے دل میں محبت بن کے ٹھہرتی ہے، جس پہ دل آ جائے، وہ چاہے لوگوں کی نظر میں بدصورت ترین بھی ہو، محبوب کو وہی باتی ہے، اور میری محبت صرف اور صرف تم ہو سلوہ شاہ، صرف تم۔ بس مراد، میں نے اب مزید تمہیں تنہا نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بہت خطرہ ہے، تم جلدی سے اماں جان کو بھیجو۔ واہ کیا دور آ گیا ہے، لڑکی خود اپنے منہ سے اپنی شادی کی بات کر رہی ہے، مراد نے چھیڑا، معاملہ ہی بڑا نازک ہے، مجبوری ہے۔ ویری گڈ، اچھا یہ بتاؤ گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ ماما ڈیڈی اور چھوٹے شاہ کا سناؤ؟ مراد نے بات کا رخ بدلا، باقی تو سب ٹھیک ہے، مگر چھوٹے شاہ کو آج کل نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ چپ چپ سا رہنے لگا ہے۔ پوچھو نہ چپ چپ رہنے کی وجہ، یونیورسٹی میں کہیں دل ول لگا لیا ہوگا۔ ہاں انٹرسٹڈ تو ہے اپنی کلاس فیلو میں، دیکھا میں تو فوراً بات کی تہہ تک پہنچ جاتا ہوں۔ وہ مسکرایا، مراد تم اس سے بات کرو نا۔ اچھا لگاؤں گا چکر، بلکہ کل ہی سے شکار کے لیے یہاں گاؤں بلواتا ہوں۔ تھینک یو مراد، یو آر ویلکم ڈیئر۔ اوکے میرے خواب دیکھو اور اچھی سی نیند لو، خدا حافظ، کہہ کے وہ اٹھا اور ڈیک آن کر دیا۔ اس کی عادت تھی کہ رات کو میوزک ضرور سنتا تھا۔ بابا جان نہ جانے عدن کس حال میں ہوگی، سکندر رات بھر نہ سو سکا تھا۔ بیٹا حال جو بھی ہوگا ہم اندازہ کر سکتے ہیں، خون بہا میں جانے والی کی حالت کیا ہوتی ہے اور کیا ہو سکتی ہے۔ سکندر سے مزید نہ سنا گیا، وہ دھیرے دھیرے اٹھا اور حویلی سے پیدل ہی نکل آیا۔ دل پہ بہت بوجھ تھا، چلتے چلتے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں آن پہنچا تھا۔ نظریں اٹھی تو مومل کی قبر سامنے تھی۔ مومل، یہ کوئی وقت تھا یہاں آنے کا، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، محبتوں کا یہ کون سا مقام ہے، میں تو تمہاری خاک کو بھی نہیں چھو سکتا، اب کاش ایک دفعہ میں تمہیں مجسم پاس پاتا، چھوتا تمہارے وجود کو تو میری بے قرار روح کو قرار آ جاتا، میرے وجود میں لگی آگ بجھ جاتی۔ سکندر خان زندہ ہو کے بھی زندہ نہیں ہے مومل،
جب مراد نے تم پہ گولی چلائی تھی تو تب سکندر خان مر گیا تھا۔ ہاں تم مر کے زندہ رہ گئی ہو اور میں زندہ ہوتے ہوئے بھی مر چکا ہوں۔ میں مر چکا ہوں مومل، میرا دل، میرے جذبے، میرا وجود سب مر چکا ہے۔ پہلے تم نے اور پھر عدن نے مجھے مارا ہے۔ عدن نے نیزے کی انی میرے وجود میں اتار دی ہے۔ وہ روز روز مجھے مارتی ہے، پل پل اس کی یادیں مجھے تڑپاتی ہیں۔ کاش مراد، مومل کے بعد اب تم ہوش کر لو، عدن کو جبر کی بٹی سے آزاد کر دو۔ وہ بہت نرم و نازک ہے، بلا سہ سکے گی ہوا کے یہ گرم تھپیڑے۔ مومل تم مراد کو مجبور کر دو نا، اسے خوابوں میں مجبور کرو، وہ تمہارے بعد عدن کا قتل کرنے جا رہا ہے۔ اسے روک لو مومل۔ اس نے تھک کے سر اس کی قبر پہ رکھ دیا۔ فلک پہ چاند کے ہالے بھی سوگ کرتے ہیں، جو تم نہیں تو اجالے بھی سوگ کرتے ہیں۔ تمہارے ہاتھ کی چوڑی بھی بین کرتی ہے، ہمارے ہونٹ کے نالے بھی سوگ کرتے ہیں۔ نگر نگر میں وہ بکھرے ہیں ظالم کے منظر، ہماری روح کے چھالے بھی سوگ کرتے ہیں۔ اسے کہو کہ ستم میں کچھ کمی کر دے، کہ ظلم توڑنے والے بھی سوگ کرتے ہیں۔ سکندر خان، کیا سوچ کے تم یہاں تک آئے ہو؟ مراد کی آواز پہ اس نے سر اٹھایا۔ کچھ بھی سوچے بنا آیا ہوں، وہ ٹھہر ٹھہر کے بولا۔ تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے سکندر خان، وہ دھاڑا۔ جانتا ہوں جیسے تمہارے ہاتھوں مومل ضائع ہو سکتی ہے، تمہاری سگی بہن تو اور بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ بکواس بند کرو، تم ہمیشہ محروم رہو گے مراد، کبھی اپنے دل کی مراد نہیں پا سکو گے جب تک میرے دل سے دعا نہیں نکلے گی۔ ہاں تمہاری دعا؟ ہاں بھائی، تم تو بہت پہنچے ہوئے ہو، وہ طنز کرتے ہوئے ہنسا۔ ہاں تم جب بھی سلویٰ شاہ کو چھونے کی کوشش کرو گے تو مومل تمہاری نظروں کے سامنے آ جائے گی، تم پیار بھری نظر اس پر ڈالو گے تو مومل کی نظریں تمہارے وجود میں چھید کر دیں گی۔ تم نے مجھے اور مومل کو جدا کیا، تم خود بھی مل نہیں پاؤ گے۔ تم یاد رکھنا مراد، تم میرے پاس آؤ گے نا مراد، ہاتھ جوڑو گے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولا، انتظار کرنا میرے آنے کا۔ جو پیار بھرے دل توڑتے ہیں وہ مسجد گراتے ہیں، جو مسجد گراتے ہیں وہ نامراد رہتے ہیں، یاد رکھنا۔ وہ کہہ کے لوٹ گیا۔ مراد حویلی لوٹا تو نظر عدن پہ جا پڑی۔ اس نے اپنا سارا غصہ بے دریغ عدن سلیمان پہ جا اتارا۔ کوئی بول نہ سکا، حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئی۔ مراد سائیں بس کریں، معاف کر دیں انہیں۔ دوسری ملازمہ بیگمہ آگے بڑھیں اور ہاتھ جوڑ کے بولی، کیا تم؟ مراد کا تو پارا ہی گھوم گیا، عدن کے بجائے اس پہ ٹوٹ پڑا۔ اس کی چیخیں حویلی کی دیواروں سے سر ٹکرانے لگیں۔ اسی پل اندر سلویٰ شاہ کا بھائی ہمان شاہ داخل ہوا اور چکرا کے رہ گیا۔ بھلا اس نے مراد کا یہ روپ کب دیکھا تھا؟ مراد پلیز، ہمان شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آگے مت آؤ چھوٹے شاہ، یہ میرے راستے میں آئی ہے۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ پلیز کول ڈاؤن، چلو باہر آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے بازو میں بھر کے یوں ہی آگے بڑھا، نظریں زمین پہ گری عدن سلیمان پہ جا پڑیں۔ مراد کون ہے یہ لوگ؟ اس نے یوں پوچھا کہ اسے شک نہ پڑے۔ دفع کرو، چلو آؤ تم۔ وہ اسے لے کے باہر آ گیا۔ مردان خانے میں آیا تو ہمان شاہ نے دوبارہ پوچھا، مراد تمہیں کیوں اتنا غصہ ہے؟ کون تھی وہ؟ وہ میرے وجود کا ناسور تھی، عدن سلیمان، خون بہا میں آنے والی میری مجبوری کی بیوی۔ میں اسے مار دوں گا۔ دھماکے تھے، زلزلے تھے، تباہیاں تھیں جو ہمان شاہ کے وجود کے اندر پل بھر میں ہوئی تھیں، کسی کے دل کی پہلی اور آخری خوشی اور کسی کی انچاہی بیوی۔ او میرے خدایا، عدن سلیمان! اس کی سوچیں یہاں آ کے مفلوج ہو جاتی تھیں، اور مارنے کے بعد خون بہا میں اپنی بیٹی اور بہن کو اس کے خاندان کے حوالے کر دینا کہ ان روایات میں جکڑے ہمارے خاندان آخر بے گناہوں کی بددعاؤں سے کیوں دور رہیں۔ اپنی بیٹی کو بچانا ہے تو کوشش کرو کہ خون بہا میں آنے اور جانے والی عدن سلیمان آخری لڑکی ہو۔ مراد، ختم کرو ان فرسودہ اور تھکا دینے والی رسم و رواجوں اور روایات کو۔ وہ نڈال سا ہو چکا تھا، عمر بھر کی تکن اس کے لہجے میں در آئی تھی۔ اس کو کھونے کا دکھ مزید بڑھ گیا تھا۔ اگر وہ خوش ہوتی تو وہ کوشش کرتا کہ اس کی یادوں سے خود کو آزاد کر دیتا، مگر اب تو وہ روح کے قریب تر ہو گئی تھی، وہ ظلم و ستم میں گھری تھی۔ چھوٹے شاہ، تمہیں علم نہیں ہے ان علاقے کے رسم و رواجوں کا، جتنا جانا ہے وہی غیر انسانی لگا ہے۔ چھوڑو یار، تم اپنی سناؤ، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، دل کہتے ہوئے مسلسل نفی کر رہا تھا۔ وہ بھلا عدن کو دیکھ کے وہ بھی زخموں سے نڈال ٹھیک رہ سکتا تھا؟ میں تمہیں چھین لوں گا عدن ان روایات سے۔ یہ روایات میری چاہتوں سے زیادہ مضبوط نہیں ہیں۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہمان شاہ کا عدن سلیمان سے سامنا نہ ہو سکا۔ وہ اسے حوصلہ دینا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ اب اگر زخم اسے لگا تو درد اور تکلیف اس کے ساتھ ہمان شاہ بھی اپنے وجود پہ سہے گا۔ واپس لوٹا تو سلویٰ شاہ کے سامنے آ بیٹھا۔ کیا بات ہے چھوٹے شاہ، کچھ اپسیٹ لگ رہے ہو؟ سلویٰ آپ ہی پہلے نہیں تھا، اب بہت زیادہ ہو گیا ہوں۔ وہ رک رک کے بولا۔ خیریت؟ وہ پریشان ہو گئی۔ یونیورسٹی میں ایک لڑکی بہت زیادہ دل سے قریب ہو گئی تھی، میں نے اور اس نے ایک دوسرے کو سوائے لو سوری کے کچھ نہیں کہا، پھر بھی ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ وہ رکا، پھر اچانک میں جب آپ کے پرابلم کی وجہ سے یونیورسٹی نہ جا سکا تو اس کی شادی ہو گئی۔ سو سیڈ۔ سلویٰ کا دل اداس سا ہو گیا۔ آپ ہی یہاں تک بھی ٹھیک تھا، مگر وہ بولتے بولتے رک گیا۔ آپ ہی، آپ کو پتہ ہے عدن سلیمان کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ عدن سلیمان نام پہ سلویٰ شاہ چونکی۔ ہاں آپ ہی، عدن خون بہا میں مراد بھائی کی بیوی بن گئی ہے۔ او ہو میرے خدا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔
آپ ہی وہ وہاں صرف سزا یافتہ قیدی ہے اور میرے لیے وہ سب کچھ، میری زندگی ہے، میرے وجود میں بسی ہوئی ہے وہ۔ میں کیا کروں چھوٹے شاہ تمہارے لیے؟ وہ بے بسی سے بولی۔ آپ ہی کنفرم کرو نا کہ خون بہا میں جانے والی بیوی کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ نظریں چرا کے بولا۔ چھوٹے شاہ ابھی تم بلکہ کبھی بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ تو پھر؟ چھوٹے شاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کرتی چھوٹے شاہ کہ یہ لوگ روایات پہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ چھوٹے شاہ حوصلہ تو باندھا ہے، دعا کرنا کچھ کر سکوں تمہارے لیے۔ وہ مشکور ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ مراد اور سلویٰ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ بات سنو، اماں جان نے اسے پکارا تو وہ ان کے پاس آئی اور سر جھکا کے بولی، جی تم شہر کی پڑھی لکھی لڑکی ہو، کوئی مشورہ دو کپڑوں کے بارے میں۔ انہوں نے پہلی دفعہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کی تھی، وہ بھی اپنے مطلب کے لیے۔ جی ضرور۔ اسے دکھ تو تب ہوتا کہ اس کا مراد سے کوئی جذباتی لگاؤ ہوتا۔ مہندی کے لیے اور بارات کے لیے کیسے سوٹ ہوں؟ اماں جان نے اسے پوچھا۔ اماں جان یہ سب کچھ تو مارکیٹ میں دیکھ کے ہی پسند کیا جا سکتا ہے۔ آج کل مہارانی لہنگا چل رہا ہے اور مہندی کے لیے غرارہ بنوائیے گا، راؤ سلک، پیلے اور کالے رنگ کا، گرین ویلویٹ کا پیچ ورک اور اس پہ گولڈن دبکے کا کام، بہت خوبصورت لگے گا۔ اور پتہ ہے آج کل یہ بھاری بھاری کام والے سوٹ بالکل نہیں چلتے، ہلکے نفیس رنگوں کے سوٹ، لائٹ سا کام ہو، بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ معصومیت سے بولتی اماں کے ساتھ باہر دروازے پہ کھڑے مراد کو بھی حیران کر گئی۔ پہلی دفعہ دل کے کسی اندر کے کونے میں ہلکا سا نرم گوشہ جاگا، مگر اگلے پل سب ختم ہو گیا۔ پتہ ہے اماں، یہ سب کچھ میں نے اور ہیرا نے سکندر لالا کی شادی کے لیے پلان کیا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ سکندر کا نام ان لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ اماں، مراد اندر آیا، وہ تھوڑا پیچھے ہٹ کے بیٹھی۔ اماں کل ڈرائیور شہر جا رہا ہے، آپ اپنے ساتھ کسی کو لے لیں اور جو کچھ لینا ہے لے لیں۔ ہاں ہاں چلی جاؤں گی، مگر تم ساتھ ہوتے تو بہتر رہتا۔ ٹھیک ہے میں بھی چلوں گا، وہ راضی تھا۔ اگلے دن مراد، اماں اور عدن شہر آ گئے۔ وہ چپ چاپ دیکھتا رہا۔ وہ ایک ڈریس انتہائی فینسی لے رہی تھی، اس کی چوائس لاجواب تھی۔ یہ بات دونوں ماں بیٹے کو تسلیم کرنی پڑی۔ حمان شاہ قدم جیولر کی شاپ میں داخل ہونے سے منکر ہو گئے۔ ارے یہ تو حمان شاہ ہے۔ مراد آگے بڑھا اور اس سے بغلگیر ہو گیا۔ اماں نے آگے بڑھ کے سلویٰ شاہ کو سینے سے لگایا۔ یہ کون ہے اماں؟ سلویٰ نے عدن سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ یہ عدن ہے، انہوں نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ مراد سلویٰ شاہ کے تاثرات دیکھ رہا تھا اور حمان شاہ کی نظریں عدن سلیمان کی جھکی جھکی نظروں پہ تھی۔ او ہو، تو یہ عدن ہے۔ وہ لاپرواہی سے سر جھٹک کے بولی اور اماں کی جانب مڑ گئی۔ اماں یہ تو ممکن ہی نہیں کہ آپ یہاں آئیں اور ہمارے گھر نہ چلیں۔ حمان شاہ نے انہیں مجبور کر دیا۔ حمان شاہ کیا سلویٰ شاہ کا بھائی ہے؟ عدن کے دل سے سوال اٹھا۔ آج کتنے دنوں بعد اس دشمن جاں کو دیکھا تھا، پتہ نہیں اس نے مجھے یاد بھی رکھا ہے یا نہیں۔ رویے سے تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ کب بھول چکا ہے، دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کی۔ عدن سلیمان کا دل بوجھل سا ہو گیا۔ کاش تم نہ ملتے اور بھرم رہ جاتا حمان شاہ۔ آج اس کا دل بھر آیا۔ دل کی حالت بہت بری ہونے لگی تھی، سب کچھ ہی ختم ہوا لگتا تھا۔ میں یک طرفہ محبت کی آگ میں جلتی رہی اور کسی نے کتنا سچ کہا ہے، یک طرفہ محبت سراسر نقصان ہے۔ کسی نے بھی حمان شاہ سمیت اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی تھی۔ کیوں دیتے وہ سب توجہ؟ آخر وہ اس گھر میں بیٹھی تھی جس گھر کے داماد کے نکاح میں تقدیر نے اسے لا پھینکا تھا۔ وہ یہاں بن بلائے مہمان تھی۔ اعتماد جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے حمان شاہ، اور میں انجانے میں تمہارے اعتماد کے سہارے زندگی کی یہ جنگ لڑ رہی تھی۔ آج جب یہ ہتھیار بھی چھن چکا ہے تو خود کو کتنا بے بس اور مجبور محسوس کر رہی ہوں۔ ایکسکیوز می، میں نے واش روم جانا ہے۔ عدن سلیمان نے اس سے پہلے کہ آنسو اسے رسوا کرتے وہاں سے فرار چاہی۔ ملازمہ اسے وہاں سے لے گئی تو اس نے خدا کا شکر کیا کہ بھرم رہ گیا تھا۔ واش روم سے نکلی تو قدم ٹھٹک گئے۔ حمان شاہ لب دھیرے سے ہلے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا عدن سلیمان کہ تمہیں دوبارہ دیکھوں گا تو۔ سوری، مجھے جانے دیں، وہ گھبرا کے بولی۔ سوری، ہم دونوں کے درمیان یہ لفظ کن معنی کے ساتھ بار بار آتا ہے، اس سے تم بھی واقف ہو اور میں بھی۔ کبھی تم میرے لیے سوری فیل کرتی ہو اور کبھی میں تمہارے لیے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے سوائے سوری فیل کرنے کے۔ میں تم سے پلیز، میں چاہے انچاہی ہوں مگر میں پھر بھی کسی کی بیوی ہوں، مجھے خیانت کرنے میں بہت شرمندگی ہے۔ میں نے محبت کی ہے آپ سے، لیکن جب سے اس حویلی میں داخل ہوئی ہوں سب کچھ بھول گئی ہوں۔ صرف اتنا یاد ہے کہ روایات کی دیواروں میں چنوا دی گئی ہوں۔ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، صرف نفرت ہے اور بے حد ہے۔ لفظ عورت سے، عورت وجود سے، جو صرف کھلونا ہے مردوں کی روایات اور رسموں کے ہاتھوں میں، وہ کہہ کے جلدی سے باہر آ گئی۔ مراد کی ذات سے عدن کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ نکاح کا رشتہ بھی مراد کے لیے کوئی جذبہ، کوئی احساس نہ پیدا کر سکا تھا، اور وہ اس کے لیے اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ ہاں، اب وہ کھل کے حمان شاہ کی محبت کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اسے اپنی محبت کا اعتماد دے چکا تھا۔ چلو اندھیری اس کال کوٹری میں
تمہاری محبت کا ٹمٹماتا دیا میرے لیے کافی روشن ہے ہیمان شاہ، میرے لیے تمہاری محبت زندگی ہے اور تمہارے لیے میری محبت صرف اور صرف بے بسی ہے، مایوسی ہے، ناکامی ہے۔ تم راہ بدل لو ہیمان شاہ، تمہارے ارد گرد تو کوئی سلاخیں نہیں ہیں، تم تو قیدی نہیں ہو، تم میرے لیے اندیکھی سلاخیں کیوں اپنے ارد گرد لگا رہے ہو؟ آزاد ہو، خواہشات کے راستے پہ چل کے منزل اگر مقدر نہیں ہے تو منزل بدل لو، تمہیں تھک کے چور ہو کے تو منزل بدلنے ہی پڑے گی، ابھی ہی بدل لو۔ محبت کرنے والا دل محبوب کو دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، بالکل اسی طرح میں تمہیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتی ہیمان شاہ۔ عدن بی بی وہ اپنے خیالوں میں سے نکلی تو سامنے زینتیں کھڑی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ یوں ہی حویلی والوں کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اس نے بات بنائی، ہاں سنا ہے سکندر خان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا؟ کس نے بتایا ہے؟ وہ گھبرا کے اٹھی، دل پہ ہاتھ پڑا تھا۔ پرویزہ بتا رہی تھی۔ اس نے گاؤں کی رہنے والی لڑکی کا نام لیا جو خان سلیمان خان کی حویلی میں کام کرتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کہہ رہی تھی کچھ دورے سے پڑتے ہیں اور پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، دو دنوں بعد ہوش آتا ہے۔ وہ دل تھام کے بیٹھ گئی۔ رات کو ڈرتے ڈرتے جب 11 بجے دودھ لے کے اس کے کمرے میں آئی تو ہمت لب کھولنے سے پہلے ہی ٹوٹ گئی۔ پلٹی تو اس نے رکنے کا کہا، عدن بیٹھو یہاں۔ جی؟ وہ حیران ہوئی، پہلی دفعہ اس نے نرمی سے بات کی تھی۔ یہ کاغذات ہیں، سائن کر دو۔ کیسے کاغذات؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ دوسری شادی کا اجازت نامہ ہے، ہر کام فیئر ہونا چاہیے۔ وہ مسکرا کے بولا تو اس نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر دستخط کر دیے۔ مراد نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ میں ایک بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ سر جھکا کے بولی۔ مجھے صرف آدھے گھنٹے کے لیے حویلی جانے دیں۔ وہ جانتی تھی کہ جواب کیا ہوگا، پھر بھی ہمت کی۔ کیا؟ مراد چیخ اٹھا۔ پلیز آئی ریکویسٹ یو، تم نے یہ پوچھنے کی ہمت بھی کیسے کی؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ وہ دھاڑا۔ سکندر لالا کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ تمہیں کس نے بتایا ہے سکندر کی طبیعت کی خرابی کا؟ زینتیں بتا رہی تھی۔ وہ جلدی میں زینتیں کا نام بھول گئی جو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ایک بات کان کھول کے سن لو، وہ مر بھی جائے تو بھی تم نہیں جا سکتی اور زینتیں کو تو میں دیکھ لوں گا، پلیز صرف آدھے گھنٹے کے لیے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے بولی تو مراد نے اس کے خوبصورت چہرے پہ تھپڑوں کی بارش کر دی۔ تم تو یوں مجھ سے بات کر رہی ہو جیسے میں نے تمہیں نہایت محبت سے، چاہتوں اور خواہشات کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کیا ہے۔ تم ایک بوجھ ہو، بلائے جان ہو۔ وہ ٹھوکر لگا کے بولا۔ مراد میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے صرف آدھے گھنٹے کے لیے جانے دیں، صرف ایک نظر دیکھ کے آ جاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زینتیں پھر اسے نظر نہ آئی۔ آج مہندی جانی تھی۔ وہ سب کاموں سے فارغ ہوئی تو اپنے کمرے میں آ گئی۔ مہندی جا چکی تھی۔ ذہن میں ایک بات آئی، سب لوگ تو جا چکے ہیں، ملازم بھی زیادہ تر مردان خانے میں گانے بجانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور چھپ کے چلتی مین گیٹ کی طرف آ گئی۔ اندھیرے میں خوف سے وہ کانپ رہی تھی، کتے کے بھونکنے کی آواز اور ڈرا رہی تھی۔ چوکیدار نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھانے لگی، خود کو سیاہ چادر میں اچھی طرح ڈھانپا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے سکھ کا سانس لیا کہ کسی کی نظروں میں نہیں آئی تھی۔ سکون کا سانس لے کے ابھی پہلا قدم اٹھایا ہی تھا کہ کندھے پہ ہاتھ پڑا اور اس کی چیخ نکل گئی، مگر مڑنے کی سکت نہ تھی۔ بے غیرتی اور بے حیائی تمہارے خاندان کے خون میں شامل ہے۔ رات کی تاریکیوں میں دیوار کے تقدس کو خود بھی پامال کرتے ہو اور دوسروں کی بیٹیوں کو بھی مجبور کر دیتے ہو۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو مراد نے عدن کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اس کے کمرے میں لایا اور دروازے کو باہر سے لاک کرنے لگا تو وہ چیخنے لگی، دروازہ کھولو، خدا کے لیے میں کہیں نہیں جاؤں گی، مگر دروازہ کھولو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے یوں، پلیز مراد دروازہ کھول دو، میں کہیں نہیں جاؤں گی، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی تھی۔ مراد کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، جانے لگا تو اس کی آواز آئی، خدا کے لیے مراد، تمہیں مومل کا واسطہ، دروازہ کھلا چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہ کیسی بات کی تھی اس نے؟ خوشی کے اس موقع پہ مومل کی یاد تازہ کر دی تھی۔ آج وہ ہوتی تو بھائی کی خوشیوں میں شریک ہوتی۔ مومل کی یاد نے آنکھوں میں آنسوؤں کو جگہ بنا دی۔ اس نے دروازہ کھول دیا تو وہ بھاگ کے باہر آئی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ آج مومل کی موت کے بعد پہلا دن تھا کہ اسے یوں لگا تھا کہ اس نے کہیں پہ کوئی غلطی کی ہے، ورنہ دل کی حالت اس کے نام پہ یوں دگرگوں نہ ہوتی۔ مومل، وہ اپنے بھائی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہو جاتی تھی۔ وہ باغی ہو گئی تھی۔ اس کے اندر کوئی چیخا۔ مراد نے دروازہ کھول دیا۔ تھینک یو، وہ آنسو صاف کر کے بولی۔ دراصل مجھے بہت ڈر لگتا ہے بند دروازے سے، وہ معصومیت سے بولی۔ وہ یوں ہی سب کچھ بھول کے معصومیت سے گویا ہو جاتی تھی۔ عدن سلیمان، بند گلی میں وقت اور زندگی گزار رہی ہو اور مطمئن ہو، پھر بند دروازے تمہیں کیوں وحشت زدہ کر رہے ہیں؟ عدن کے دل میں کوئی چپکے سے بولا۔ ٹھیک ہے، مراد نے ہاتھ اٹھا کے بمشکل کہا اور تھکے تھکے قدموں سے واپس لوٹ گیا۔ شادی بخیر و خوبی ہو گئی۔ سلویٰ شاہ دلہن بنی سامنے بیٹھی تھی۔ عدن شوق سے خاندان کی لڑکیوں کی طرح دلہن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نفع نقصان کو محسوس کرنے والے مقام سے بہت پیچھے تھی۔ جب مراد کو لا کے اس کے ساتھ بٹھایا گیا تو عدن کے دل میں کھچاؤ سا ہوا۔ کتنی شدید خواہش تھی سکندر لالا اور مومل کو یوں اس روپ میں دیکھنے کی۔ وہ اٹھ کے باہر نکل گئی۔ سلویٰ اور مراد نے ایک ساتھ اسے افسردگی سے باہر جاتے دیکھا۔ پیاری لڑکی، مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہے کہ تم
تم میرے اکلوتے بھائی کی محبت ہو۔ میں تمہاری عمر قید ختم کرواؤں گی انشاءاللہ۔ سلویٰ شاہ نے سوچا۔ مراد اپنی خوشی اور محبت کی سرشاری میں اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کے مخمور نگاہوں سے سلویٰ کو دیکھ کے بولا، جس کو خوابوں اور خیالوں میں سوچا تھا اور وہ میرے سامنے مجسم موجود ہے۔ سلویٰ، سب دنیا سے لڑ کے تمہیں میں نے پایا ہے۔ وہ نثار ہو رہا تھا، لیکن میں بہت سے شکوک و شبہات میں گھری ہوں۔ وہ ہاتھ چھڑا کے بولی۔ سلویٰ، کیسے شکوک و شبہات؟ میں پہلے اپنی اور عدن کی حیثیت کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کون کون سے مقام پہ ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، وہ زوردار کہکا لگا کے بولا۔ تم خود کو اور اسے ایک مقام پہ سمجھتی ہو کیا؟ لیکن تعین ہو جائے تو بہتر ہے۔ میں جاننا چاہوں گی مراد کہ تمہارے اور اس کے درمیان گزرنے والا عرصہ۔ مراد، میں شیئر نہیں کر سکتی۔ کوئی شیئر نہیں ہے کسی کا میری زندگی میں سلویٰ، میں صرف اور صرف تمہارا ہوں۔ اور عدن، اس کا اور میرا ایک ذلت کا رشتہ ہے۔ وہ خون بہا کے بدلے میرے پاس آئی ہے۔ ہمارے درمیان کبھی کوئی رشتہ نہیں رہا سوائے اذیت کے۔ اسے سزا کے لیے میں نے باندھا ہوا ہے۔ وہ صاف گوئی کا عادی تھا۔ کیا تم نے اسے کبھی نہیں چھوا مراد؟ سلویٰ، تم کیا سمجھتی ہو کہ ہمارا بیڈ روم ان 7-8 ماہ میں ایک رہا ہے؟ کیا نفرت کے بدلے میں آنے والی اس قابل ہو سکتی ہے کہ اسے چھوا جائے؟ وہ سلویٰ کے شکوک کو اب سمجھا۔ کیا یہ ممکن ہے مراد کہ مرد اس لڑکی سے جو پڑھی لکھی بھی ہو، خوبصورت ہو، خاندانی ہو، باوقار ہو، اس سے دور رہ سکتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات کہ قانونی اور مذہبی نقطۂ نظر سے گناہ نہ ہو۔ او ہو سلویٰ، اس میں سب کچھ ہے، مگر میرے دل میں نفرت و حقارت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ جذبوں کو بدلتے دیر ہی کتنی لگتی ہے، تو پھر کیا کروں میں؟ وہ جھنجھلایا کہ اتنی خوبصورت رات کا حسن غارت ہو رہا تھا۔ مراد، میری بات مانو گے؟ بولو، اسے اپنی اور میری زندگی کی بدصورتی مت بناؤ۔ اسے آزاد کر دو۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو سلویٰ؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ روایت ہے خون بہا میں آنے والی ساری زندگی کی قید گزارتی ہے۔ تو پھر وعدہ کرو مجھے بددعاؤں سے بچاؤ گے۔ مجھے بددعا والے ہاتھوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یکدم مراد کے سامنے سکندر آن کھڑا ہوا۔ اس کی دی ہوئی بددعا اسے حرف بحرف یاد آ گئی۔ اس نے سر کو جھٹکا دیا۔ سلویٰ، تم انشاءاللہ مراد کی محبت میں ہر بددعا کو شکست دے دو گی۔ سلویٰ نے مسکرا کے نظریں جھکا لی۔ آج سلویٰ میرے سامنے ایک حور بیٹھی ہے جس کو میں نے زمانے سے چھین کے لیا ہے۔ آج کی رات تو مرادوں خوشیوں کی ہے۔ خوشبو اور چاہتوں میں ڈوبا یہ وجود میرے دل کی مراد ہے سلویٰ۔ اس رات کو تمہارے وجود اور اس ماحول نے دو آتشہ کر دیا ہے۔ میری باہوں میں آ جاؤ سلویٰ کہ ترسے ہوئے وجود میں تمہاری محبت کی ٹھنڈک سرائیت کر جائے۔ وہ بخود ہوا جا رہا تھا۔ جو ہی وہ چینج کر کے آئی، مراد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مومل، تم؟ مراد کی سلویٰ کے چہرے پہ نظر پڑی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ مومل؟ سلویٰ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ کہاں ہے مومل مراد؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ سلویٰ، مومل یہاں کیسے آ گئی؟ مراد نے زور سے خود کو جھٹکا دیا جیسے وہ خواب میں تھا۔ کیا ہو گیا ہے مراد؟ کچھ نہیں، یوں ہی مومل کی یاد آ گئی تھی۔ مراد چھپا گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے سلویٰ کے چہرے پہ مومل کا چہرہ بن گیا تھا۔ سلویٰ اس کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ کوئی وقت تھا مومل کی طرف دماغ کے مڑنے کا، لیکن وہ چیخ اٹھا جب اس نے دوبارہ سلویٰ کو چھوا، اور پھر وہ سلویٰ تو گم ہو گئی، وہاں مومل رہ گئی۔ وہ اس کو دھکا دے کر اٹھا۔ کیا ہو گیا ہے مراد؟ یا آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ سلویٰ غصے سے بولی۔ آئی ایم سوری سلویٰ، نہ جانے مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اقرار کیا کہ کچھ ہو رہا تھا۔ مراد، تم ریلیکس ہو جاؤ، سلویٰ نے اس کا ہاتھ تھام کے نرمی سے کہا۔ شاید میں نے ہی تمہیں ٹینس کر دیا ہے۔ ہاں سلویٰ، مجھے تھوڑا سا وقت دو، حالانکہ لیکن ابھی شاید میرا امتحان مقصود ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولا تو وہ مسکرا دی۔ سلویٰ نے آیت الکرسی پڑھ کے اس پر دم کیا تو وہ کچھ پرسکون ہو گیا۔ ان دونوں کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی تھی۔ اوہو، صبح ہو گئی۔ مراد نے گھڑی دیکھی۔ 8 بج گئے تھے اور پتہ ہی نہیں چلا۔ او نو، مراد کو اس رات کے لیے افسوس ہوا جس کے آنے کی وہ دعائیں مانگتا تھا، اور جو یوں گزری جیسے صحرا سے بن برسے بادل گزر جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، سلویٰ نے لاپرواہی سے کہا۔ انشاءاللہ ایسی بہت سی راتیں آئیں گی ابھی ہماری زندگی میں، انشاءاللہ۔ وہ نئی توانائیوں سے اٹھا اور سلویٰ کے ماتھے کا بوسہ لیا اور واش روم میں گھس گیا۔ لیکن یہ کیا ہوا تھا کہ اس کے بعد جب بھی وہ ہزاروں ارمانوں سے اسے چھونے لگتا، مومل کا چہرہ سامنے آتا اور وہ دیوانہ ہونے لگتا۔ میں تم سے مراد سلویٰ شاہ کو چھین لوں گا، تمہیں سلویٰ شاہ کے چہرے پہ مومل کا چہرہ نظر آئے گا۔ سکندر خان کی بات اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ تم خوشیوں کو پا کر خوشیوں کے لیے ہاتھ ملو گے، تب تم میرے پاس آنا۔ مراد نے غصے سے سر جھٹکا۔ میں خواہ مخواہ اسے اپنے حواسوں پہ سوار کر رہا ہوں۔ اس نے نظر انداز کر دیا تھا، مگر لاکھ وہ سر جھٹکتا۔ ہر رات اس کے لیے امتحان بن کے آتی اور وہ اس امتحان میں ناکام رہتا۔ وہ سلویٰ کو چھو نہیں سکتا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنی خواہش کو حسرت بننے سے نہ روک سکا۔ اسی کشمکش میں 10 دن گزر گئے۔ ہاں، میں مان چکی ہوں مراد کہ تم نے عدن کو چھوا تک نہیں ہوگا، کہ تم کسی کو مکمل کرنے کے ہنر سے واقف ہی نہیں ہو، تم صرف مایوس کر سکتے ہو۔ سلویٰ تلخی سے بولی۔ سلویٰ، میں تکلیف میں ہوں، اذیت میں ہوں۔ مراد بے بس ہو رہا تھا۔ جو دوسروں کو اذیت میں رکھتے ہیں وہ خود کو آزاد نہیں رکھ سکتے مراد۔
سلوہ نے وار کیا۔ پلیز سلوہ، مجھے مزید ٹینس مت کرو۔ شادی خوشی کا نام ہوتی ہے، پانے کا نام ہوتی ہے، اور تم مجھے دکھ اور کھونے کی اذیت سے دوچار کر رہے ہو۔ یہ کیا رشتہ باندھا ہے تم نے میرے ساتھ کہ جس میں سب حقوق حاصل ہونے کے باوجود میں ترسوں؟ وہ رو دی۔ مجھے یوں لگنے لگا ہے مراد، میں جیسے تمہیں کھو رہی ہوں۔ وہ کچھ نہ بولا، وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں تھا ہی نہیں۔ وہ اقرار نہیں کر سکتا تھا کہ مومل کو خوشیوں سے دور کرنے والا وہ تھا، اور اب مومل اس کی خوشیوں کی راہ میں آ گئی تھی۔ مراد کو یوں لگ رہا تھا کہ وہ مر رہا ہے اور مومل زندہ ہو رہی ہے۔ وہ ٹوٹ سکتا تھا مگر جھک نہیں سکتا تھا، اس کا جھکنا اس کی موت تھی۔ دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ جہان رنگ کے سارے خس و خشاک، سب سر و صنوبر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے۔ وہ ایک خواب گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے، مگر اب دن ہی کتنی رہ گئے ہیں۔ بس ایک دن دل کے لوہے منتظر پر اچانک رات اترے گی، میری بے نور آنکھوں کے خزانے میں چھپے ہر خواب کی تکمیل کر دے گی، مجھے بھی خواب میں تبدیل کر دے گی۔ ایک ایسا خواب جس کا دیکھنا ممکن نہیں تھا، ایک ایسا خواب جس کے دامن صد چاک میں کوئی مبارک کوئی روشن دن نہیں تھا۔ ابھی کچھ دن لگیں گے۔ سکندر لالا، ہیرا کی آواز پہ سکندر نے ڈائری ایک سائڈ پہ رکھی اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ لالا، یہ زندگی تو نہیں جو آپ گزار رہے ہیں، وہ کچھ سوچ کے بولی۔ تو پھر کیا ہے یہ آپ وقت گزار رہے ہیں۔ وقت گزارنے میں کیا برائی ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ جو وقت گزارتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں لالا، اور میں اپنے لالا کو کبھی اس روپ میں نہیں دیکھنا چاہوں گی۔ کیوں ہیرا، لوگ یوں بھی تو ہوتے ہیں۔ نہیں لالا، آپ کو یوں نہیں ہونا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس بہادر بہن کے بھائی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے محبت سے بولی۔ عدن سلیمان کا ہیرا، وہ کیسی ہوگی؟ وہ اس کے لیے ڈھیر و محبت کی شیرینی لہجے میں سمو کے بولا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے پرویزہ سے پتہ کروایا تھا۔ میں کیسے زندگی گزاروں؟ وہ جو خوابوں اور خواہشوں کے راستے پہ چل رہی تھی، پڑھنے کے ارادے تھے، اس کے خواب چھین کے میں کیسے اپنی آنکھوں میں بسا لوں اور مطمئن رہوں؟ عدن زندگی سے بھرپور لڑکی تھی اور میری جگہ زندہ میں چلی گئی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا ہیرا، کچھ نہ کر کے بھی سزا سہنا۔ اسے عدن کی زندگی کا افسوس تھا، لیکن جب کبھی اس نے آپ کو اس حالت میں دیکھ لیا تو کیا مزید ہرٹ نہیں ہوگی کہ جس کی خاطر وہ کانٹوں پہ چلتی رہی وہ بھی کسی کنارے نہ لگا؟ آپ کی مطمئن زندگی اس کو سکھ دے گی لالا۔ پلیز زندگی کی طرف لوٹیے، دیکھیے میری طرف، آپ کی وجہ سے میں آج تک ہنس نہیں سکی۔ بابا جان بالکل بوڑھے ہو گئے ہیں، انہیں عمر نے اتنا بوڑھا نہیں کیا جتنا آپ نے کر دیا ہے۔ تم بتاؤ نا ہیرا، میں کیا کروں؟ میں وہ شخص ہوں جو کچھ بھی نہیں پا سکا، کسی کو کچھ نہیں دے سکا سوائے دکھ اور تکلیف کے۔ اب تک نہیں دے سکے تو اب دے دیں۔ کیسے؟ شادی کے لیے حامی بھر لیں۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ حویلی کی دیواروں پہ روتی آنکھوں کے بجائے مسکراتی ہوئی آنکھیں ہوں گی، جو ہم سب کی خواہش ہے۔ اس نے فوراً اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ہیرا، سوچوں گا مگر ابھی مجھے پریشان نہ کرو۔ اوکے لالا، لیکن وقت گزرنے سے پہلے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیجیے گا۔ وہ اپنی عمر سے کافی میچور ہو چکی تھی۔ سکندر خان اپنی سوچوں میں گم حویلی سے باہر نکلا اور زمینوں پہ نکل آیا۔ چلتے چلتے وہ نہر کے کنارے آن بیٹھا۔ جیپ کے ٹائر چرچرائے تو اس نے نظریں اٹھائی، سامنے مراد تھا۔ سکندر خان، تم نے اپنی زندگی تو ضائع کر ہی دی ہے، باقیوں کو تو سکھ سے رہنے دو، وہ تلخی سے بولا۔ اچھا، وہ طنزاً بولا۔ جاؤ مراد، میرے راستے میں مت آیا کرو، بس اس دن آنا جس دن بالکل ہار جاؤ گے، اور تم ہارو گے ضرور مراد۔ تمہاری خوش فہمی ہے مسٹر سکندر خان کہ میں ہار کے تمہاری طرف آؤں گا معافی کے لیے۔ میری طرف نہ آنا، خدا کی ذات کے آگے جھک جانا۔ ابھی تم نے جھکنا نہیں سیکھا، شاید اس لیے کہ تم جھکنے میں ہار سمجھ رہے ہو، اور جھکنا اعلیٰ ظرفی ہے، جیت ہے۔ جو خود کو کچھ نہیں سکھا سکا وہ دوسروں کو کیا سکھا سکے گا؟ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے مراد، نہ جانے تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم کیا کچھ پا چکے ہو، یہ بھی المیہ ہے کھونے والے پانے کی خوش فہمی میں ہے۔ وہ انہیں قدموں پلٹا اور جیپ اڑا لے گیا۔ وہ مسکرا کے اٹھا۔ ابھی 10 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ گاؤں کی پچھلی طرف نسبتاً کم آبادی والے علاقے میں کچھ شور سا مچا۔ وہ اس طرف چلا آیا۔ ایک ہنگامہ برپا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا تھا، البتہ درمیان میں ایک لڑکی گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سکندر خان نے غصے سے پوچھا۔ وہ اندازہ تو کر چکا تھا کہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے، مظلوم اور بے بس عورتوں کی ایک ہی کہانی تھی۔ چھوٹے خان، یہ لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، میں بے گناہ ہوں چھوٹے خان۔ وہ زینتیں تھی، اسی گاؤں کی رہنے والی۔ سکندر نے اپنی چادر اس کے گرد لپیٹی۔ کیا بکواس ہے، کیوں تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ چھوٹے خان، یہ عورت بد کردار ہے، گاؤں کا ماحول گندا کر رہی ہے۔ ایک پرجوش لڑکا آگے بڑھا۔
چھوٹے خان یہ بہتان لگا رہا ہے مجھ پہ، میں اپنی گواہی کہاں سے لاؤں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ چلو جاؤ تم سب لوگ، مت تماشا لگاؤ، کوئی مسئلہ ہو تو جرگے کو بلوایا کرو، خود ٹھیکیدار بننے کی ضرورت ہرگز نہیں۔ سکندر نے غصے سے کہا تو سب آہستہ آہستہ کھسک گئے۔ چلو تم، وہ زینتی کو حویلی لے آیا۔ ہیرا، ہیرا، اس نے اونچی آواز میں ہیرا کو پکارا۔ جی لالا۔ ہیرا، اس کو ابھی اپنے کپڑے دو اور سنبھالو اسے۔ جاؤ زینتے، وہ اس کے چہرے پر چھائی بے بسی سے نظریں چرا کے بولا۔ آؤ زینتے، چھوٹے خان میں آپ کو اصل بات نہیں بتا سکتی، لیکن کریم امجد اور عتیق بہت گھٹیا ہیں، انہوں نے مراد سائیں کے کہنے پہ مجھے گاؤں میں رسوا کیا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ بس اب بھول جاؤ، ہیرا تمہاری بہن ہے، تمہیں بہنوں کی طرح رکھے گی۔ وہ ہاتھ اٹھا کے بولا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مومل، مومل۔ آدھی رات کو مراد چیخ کے اٹھا اور قریب لیٹی سلویٰ کو دھکا دے کے بیڈ سے گرا دیا۔ تم مومل کیوں میرے بیڈ پہ آ گئی ہو؟ مراد ہوش کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سلویٰ پہلی دفعہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ وہ تھک گئی تھی، پورا 1 ماہ گزر چکا تھا، وہ بری طرح تھک گئی تھی۔ ایک نفسیاتی مریض کے ساتھ زندگی گزارنے کے خیال سے اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ عدن کو کیا آزاد کرواتی، وہ تو خود ایک جال میں پھنس چکی تھی۔ تم ایک نفسیاتی مریض ہو مراد، اور میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، آئی ایم سوری۔ وہ دم دم کرتی دروازہ کھول کے نکلی تو وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ پلیز سلویٰ دیکھو، رکو، رک جاؤ نا۔ میں رکنا چاہتی ہوں مراد، مگر تم بھی تو رکو۔ وہ رو پڑی۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کرتی، مگر تم بھی مجھے سمجھو، تمہاری محبت صبر آزما امتحان بنتی جا رہی ہے مراد۔ پلیز میں اس امتحان سے نہیں گزر سکتی، مراد پلیز مجھے تھام لو۔ وہ بے بسی سے پلٹی اور مراد کے ساتھ بیڈ روم میں واپس آ گئی۔ وہ مراد کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، اسے کبھی دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ دیکھو مراد، خود کو زخمی مت کرو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں کیا کروں، میں تمہیں چھونا چاہتا ہوں اور جب چھوتا ہوں تو تمہارا سراپا گم ہو جاتا ہے اور مومل سامنے آ جاتی ہے، تمہاری آنکھیں مومل کی آنکھیں بن جاتی ہیں اور میں خود کو گناہ میں لتھڑا ہوا محسوس کرنے لگتا ہوں۔ وہ بے بس ہو گیا تھا۔ پھر بھی کہتے ہو کیا کروں؟ مومل سے معافی مانگو، شاید تم اس کے گنہگار ہو، لیکن مومل مر چکی ہے، مومل زندہ ہے مراد۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں غور کرو تو عدن کی شکل میں تمہیں مومل نظر آئے گی۔ تم عدن کو آزاد کرو، دیکھنا مومل تمہیں اس اذیت سے آزاد کر دے گی۔ نہیں سلویٰ، بابا جان کبھی نہیں مانیں گے، ہم لوگ انہی روایات سے زندہ ہیں، یہ ہمیں اپنے ساتھ ہی توڑ دیں گی۔ وہ انکاری تھا۔ تو پھر یہ تسلیم کر لو کہ تم مجھے نہیں پا سکتے۔ پلیز سلویٰ ایسے مت بولو، تم میری زندگی ہو، میرا سب کچھ ہو۔ مراد، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں کچھ بھی نہیں ہوں، وہ افسردگی سے بولی، اور میرے ہاتھ میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنی خالی خالی ہتھیلیوں پہ نظریں جماتے ہوئے بولا۔ اگلا پورا مہینہ بھی اسی اذیت میں گزرا۔ سلویٰ بہت لاڑ نخروں سے پلی بڑی تھی، اس نے کب سوچا تھا یہ سب؟ وہ مزید برداشت نہ کر سکی، چیخ اٹھی۔ میں تم جیسے اب نارمل شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیٹ می گو ناؤ۔ تم ہوش میں تو ہو سلویٰ؟ مراد کی آواز حیرت سے پھٹی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں نے پورے زمانے سے لڑ کے تمہیں حاصل کیا، وہ میرا جذباتی پن تھا جس کی سزا تمام عمر مجھے سہنی پڑے گی۔ وہ زور زور سے بول رہی تھی۔ مراد کی اماں بھی بڑے ہال میں آ گئیں۔ وہ بیگ لے کر نکلی تو وہ اس کے راستے میں آ گیا۔ تم نہیں جاؤ گی؟ میں ضرور جاؤں گی، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تم ایک پاگل شخص ہو، وہ کسی کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر بولی۔ اس دوران عدن بھی آ گئی تھی۔ بہو یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اماں نے مداخلت کی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور آپ میں سے کسی سے کوئی گلہ نہیں کر سکتی کہ یہ شخص میرا اپنا انتخاب تھا، وہ روحانسی ہو کے بولی۔ مراد یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اماں جان نے پوچھا تو وہ مصنوعی ہنسی ہنس کے بولی۔ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ بددعائیں آپ کے بیٹے کا پیچھا کر رہی ہیں، اور جب کسی کے پیچھے بددعائیں ہوں تو اس شخص کی نیکیاں بھی گناہوں میں بدل جاتی ہیں۔ اسے مومل کی بددعا ہے، اسے سکندر کی بددعا ہے، اسے عدن کی بددعا ہے۔ وہ کہہ کے رکی نہیں اور نہ ہی کوئی اسے روک سکا۔ مومل کا خون کس نے کیا ہے؟ میں نے۔ الزام کس کے سر گیا؟ سکندر کے۔ سزا کس نے سہی؟ عدن سلیمان نے۔ وہ کمرے میں آیا اور اپنا احتساب کرنے لگا، لیکن پھر فوراً ہی سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں، میں نہیں ہاروں گا، وہ زور سے ہتھیلی پہ مکہ مار کے بولا، حالانکہ وہ بری طرح ہار چکا تھا تقدیر کے ہاتھوں۔ سلویٰ کو حویلی چھوڑ کے گئے پورے 15 دن گزر چکے تھے۔ اماں بابا خود مراد کتنی ہی دفعہ اسے لینے گئے، مگر وہ نہ لوٹی۔ وہ دن میں کئی بار اسے فون کرتا، پلیز سلویٰ لوٹ آؤ، تمہیں کیا میری محبتیں بھی واپس نہیں لا سکتی؟ جب قریب ہو کے بھی دوری ہی مقدر ہے تو پھر فرق پڑتا ہے میں یہاں رہوں یا وہاں؟ یار لوٹ آؤ نا، مجھے تمہارے حوصلے کی ضرورت ہے، اور مجھے حوصلہ کون دے گا مراد؟ ٹوٹ تو میں بھی رہی ہوں، میرے بکھرے وجود کو کون سمیٹے گا؟ وہ کہہ کے فون بند کر دیتی۔ مراد زندگی کے عجیب سے دوراہے پہ کھڑا تھا، فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کس سمت رخت سفر باندھے۔ بے چینی بے قراری تھی۔ دروازہ بجا اور عدن اندر آ گئی۔ وہ مزید ذہنی انتشار کا شکار تھا۔
یہ دودھ پی لیں۔ وہ کہہ کے لوٹنے لگی تو وہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی نظریں عدن کے وجود پر تھی۔ عدن کو اس سے پہلی دفعہ خوف آیا تھا۔ اس نے سائڈ سے ہو کے جانا چاہا تو مراد نے اس کو بازو سے پکڑ لیا۔ پلیز مراد، مجھے جانے دو۔ سلویٰ، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ مراد کے لہجے میں التجا تھی۔ دیکھیے پلیز، آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ سلویٰ پلیز، میں آج ہی تو تمہیں محسوس کر رہا ہوں، میرے پاس آؤ۔ وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ میں سلویٰ نہیں ہوں، میں عدن ہوں، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، وہ چلائی۔ سلویٰ، وہ کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ دھکے سے اسے بیڈ پہ گرایا۔ جب وہ اپنی آنکھوں سے سلویٰ کو دیکھ اور محسوس کر رہا تھا تو پھر غلط فہمی کیسی تھی؟ نہیں، بمشکل وہ خود کو چھڑا کے بھاگی اور فوراً کمرے سے نکل گئی۔ چھوٹے خان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زینت ہمت کر کے 10ویں دن اس کے کمرے میں آئی تھی۔ بیٹھو۔ میں اپنی زبان سے الفاظ نکالنے کی ہمت تو نہیں پا رہی مگر بہت مجبور ہو کے بات کر رہی ہوں۔ ہاں ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ ہمتاً گوش تھا۔ آپ میری کہیں شادی کروا دیں۔ وہ سر جھکا کے بولی تو سکندر خان نے حیرت سے نظریں اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کر رکھی تھی۔ زینت، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ چھوٹے خان، میں لٹی ہوئی ہوں۔ اس کمینے شخص نے مراد سائیں کے کہنے پہ میری ذلت کا کھیل کھیلا۔ یقین کریں میں بے گناہ ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کے بولی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اب کی نظریں چرا کے بولا۔ جی ٹھیک ہوں۔ آواز پھنسی پھنسی تھی۔ کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو؟ سکندر نے اگلا سوال کیا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں چھوٹے خان، جہاں اور جس سے آپ کہیں گے قبول ہوگا مجھے۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ سکندر خان کا دل کانپا۔ عورت کی بے بسی اور مظلومیت پہ ہر طبقے کی عورت اس معاشرے کا کھلونا ہے۔ دکھ کی شدید لہر اس کے اندر اٹھی۔ چند ثانیے اسی طرح خاموشی سے گزر گئے۔ وہ آہستہ آہستہ بیٹھا اور اسے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا۔ برستی آنکھیں اٹھیں اور لمحے تھم گئے۔ سکندر، مومل کی روح کو قرار دے دو۔ ایک مظلوم و بے بس لڑکی کو سہارا دے دو۔ مومل کا سر فخر سے بلند کر دو۔ اس کا محبوب بہت اوپر ہے، بہت اونچا ہے۔ فیصلہ لمحے میں ہو گیا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی زینتیں؟ جی۔ زینتیں کی آواز حیرت سے اونچی ہو گئی۔ کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے دوبارہ کہا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں چھوٹے خان، مجھے جانے دیں۔ وہ پلٹی تو سکندر نے دوبارہ پوچھا۔ جواب دے کے جاؤ۔ تمہاری خاموشی کا مطلب انکار ہے کیا؟ چھوٹے خان، آپ آسمان کی بلندیوں پہ جگمگاتا چاند ہیں اور میں زمین پہ مٹی میں اٹا ہوا وجود۔ ہمارے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کبھی نہیں مٹ سکتے، اور وہ چاند زمین پہ آ جائے اس وجود کی تلاش میں تو پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں سو رہی ہوں کہ جاگ رہی ہوں۔ وہ بے یقینی سے بولی تو سکندر نے قریب جا کے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اسے یوں لگا کہ جیسے اس کی مٹھی میں تقدیر کی روشن لکیریں جگمگا رہی ہیں۔ وہ دھرتی سے گگن تک کا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ سکندر خان نے بابا جان سے بات کر کے فیصلہ سنایا تو انہوں نے بغیر کسی اعتراض کے بیٹے کی بات مان لی۔ ہیرا کو بھی بھائی کا فیصلہ دل و جان سے قبول تھا۔ 15 دنوں کے اندر اندر زینتیں سکندر خان کی دلہن بن گئی۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں اس کی قسمت پہ رشک کر رہی تھیں، حسرت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے، 2 بھائی تھے جو خاندانی جھگڑوں کے بھنڈ چڑھ چکے تھے، اسی لیے وہ وہیں دلہن بنی اور وہیں سے اس کی ڈولی اٹھی۔ ہیرا نے اسے بے تحاشا پیار دیا۔ وہ بھی دل و جان سے بابا جان، ہیرا اور سکندر خان کی خدمت کرتی تھی۔ زینت بھابھی، تم پہلے تو اتنی خوبصورت نہیں تھی، اب تو دن بدن تم پہ یہ روپ آ رہا ہے۔ ہیرا اسے چھیڑتی، جواباً وہ سر جھکا کے مسکرا دیتی۔ وہ بہت معصوم تھی۔ چھوٹے خان، ایک بات بتاؤں آپ کو؟ رات وہ بیڈ پہ آئی تو سکندر خان کے گھنے سیاہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی زینت؟ ارے اتنی گستاخ لگتی ہوں آپ کو، گنہگار ہو جاؤں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کے بولی۔ اچھا۔ وہ اس کی سادگی پہ ہنستا۔ چھوٹے خان، آپ ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں تو ڈر کے مارے آپ کو دیکھتی بھی نہیں ہوں۔ ڈر کس سے لگتا ہے تمہیں؟ چھوٹے خان، مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہی ہوں، اور آنکھ کھلی تو کچھ نہیں ہوگا، صرف تعبیر مجھ پہ ہنس رہی ہوگی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ چھوڑ یارا، کوئی اچھی سی بات کرو۔ چھوٹے خان، مومل بیوی آپ کی بہت دیوانی تھی نا؟ انجانے میں بات کا رخ بدل گیا تھا۔ ہاں، بہت دیوانے تھے ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے۔ کتنا ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ، کتنی اچھی تھی میری تو بہت دوستی تھی ان سے۔ اچھا، میرے ساتھ دل کی ہر بات کرتی تھی۔ وہ تصور میں مومل کے خوبصورت چہرے کو لاتے ہوئے مسکرائی۔ زینت میں جیلسی نام کی کوئی چیز نہ تھی، یا پھر اس کا تعلق جس کلاس یا طبقے سے تھا وہاں تو مرد کا نام ہی بہت ہوتا ہے، اور سکندر خان کا نام اسے ملا تھا، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ چھوٹے خان، کیا واقعی آپ نے مومل بیوی کو؟ زینت پلیز، وہ اذیت سے چیخا۔ میں جانتی ہوں آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ گھبرا کے بولی۔ میں نے ایسا کیا بھی نہیں ہے، اسے مراد نے گولی ماری تھی تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم میری بیوی ہو اور حق رکھتی ہو اس بات کے جاننے کا۔ زینت کے چہرے پہ خوف کے اثرات دیکھ کے وہ فوراً نرمی پہ اتر آیا۔ میں جانتی ہوں مراد سائیں کو، وہ ایسا کر سکتے ہیں، اس نے جھٹ کہا۔ زینت، تم وہاں حویلی میں رہی ہو، عدن سے ملی ہو کبھی؟ جی ہاں چھوٹے خان، ہم دونوں میں بڑی دوستی تھی۔ وہ پرجوش ہوئی۔ اچھا، وہ ٹھیک تو تھی نا؟ جی ٹھیک تھی، نہ جانے وہ کیوں عدن کے اصل حالات چھپا گئی، پھر میرے دل کو چین کیوں نہیں آتا، وہ بے قرار تھا۔ میری وفا نے کھلائے تھے جو گلاب سارے جھلس گئے ہیں،
تمہاری آنکھوں میں جس قدر تھے وہ خواب سارے جھلس گئے ہیں۔ میری زندگی کو کسی نئے حادثے کا ہے انتظار، شاید گناہ پھلنے لگے ہیں، اجر و ثواب سارے جھلس گئے ہیں۔ جو تم گئے تو میری نظر پہ حقیقتوں کے عذاب اترے، یہ سوچتا ہوں کہ کیا کروں گا، عذاب سارے جھلس گئے ہیں۔ تمہاری نظروں کی یہ تپش ہے کہ میرے لفظوں پہ آبلے ہیں، سوال سارے جھلس گئے ہیں، جواب سارے جھلس گئے ہیں۔ یہ رگ خاموشیوں کی کیسی تمہاری آنکھوں میں تیرتی ہے، تمہارے ہونٹوں پہ درج تھے جو نصاب سارے جھلس گئے ہیں۔ مراد نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اماں میں بہت پریشان ہوں، ہونا بھی چاہیے، وہ لفظ چبا چبا کے بولی۔ دیکھا اپنے فیصلوں کا انجام یہ تھا تمہارا انتخاب، 2 ماہ نہیں چل سکی وہ تمہارے ساتھ، اس کا قصور نہیں ہے اماں، میں واقعی نفسیاتی مریض بن چکا ہوں، لعنت ہے تمہاری مردانگی پہ مراد، وہ بہت غصے میں تھی۔ اماں میں عدن کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ وہ چیخ کے اٹھی۔ تم عدن کو آزاد کر سکتے ہو کیا؟ باپ دادا کی روایات کو پاؤں کے نیچے رون دو گے؟ اماں بس، وہ ہاتھ اٹھا کے بولی، تم نے جو کچھ آج تک کیا میں نے تمہاری خوشی کی خاطر سب کرنے دیا، ادا سائیں کو بھی رام کر لیا، لیکن اب وہ تمہیں من مانی نہیں کرنے دیں گے، وہ بے گناہ سزا سہ رہی ہے اماں، مومل کا قتل سکندر خان نے نہیں میں نے کیا تھا، وہ سر جھکا کے بولا، یہ ہمت تمہیں اس وقت کرنی چاہیے تھی جب اسے بے گناہ سزا سنائی جا رہی تھی، بے وقت کی راگنی فضول ہے، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ قتل تم نے کیا ہے، انہوں نے حقیقت سے آگاہی کا اعتراف کیا، تو پھر اب آپ کیوں میرے غلط فیصلے کو جاری رکھنا چاہتی ہیں؟ ہم لوگوں کے خاندانوں میں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے، وہ مردوں سے زیادہ مضبوط تھی۔ وہ مایوسی کے عالم میں اپنے کمرے میں آ گیا، وہ عدن سے بھی اس واقعے کے بعد نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ اگر سلویٰ کو میری اس بے اختیاری کا علم ہو گیا تو وہ بالکل ہی مجھے بھول جائے گی۔ اسی رات سلویٰ کا فون آ گیا، وہ بھی اتنی ہی بے قرار تھی۔ پلیز مراد، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ تو پھر کیا کروں سلویٰ؟ وہ بالکل ہی ہمت ہار گیا۔ یہ بات تو فائنل ہے کہ میں اس وقت تک حویلی نہیں آؤں گی جب تک تم اپنے نام کے ساتھ سے عدن کا نام نہیں کھرچ ڈالتے۔ اس نے فیصلہ سنا ڈالا۔ وہ 10 راتیں گزار چکا تو اسی فیصلے پہ پہنچا کہ وہ سلویٰ کے بنا جی نہیں سکتا تھا، اسی لیے وہ آدھی رات کو عدن کے کمرے میں آ گیا تھا۔ مراد، وہ حیرت سے اس کے آنکھوں میں رجگوں کے عذاب اترے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں آپ؟ وہ منہ پھیر کے بولی۔ چلو میرے ساتھ۔ مراد نے ہاتھ پکڑ کے اس سے کھینچا تو اس نے جھٹکے سے خود کو چھڑایا۔ بس اتنی ہی محبت تھی تمہیں سلویٰ سے، وہ زور سے بولی۔ مگر مراد نے کوئی بھی جواب نہ دیا اور گھسیٹتا ہوا لا کے اسے جیپ میں ڈالا اور پوری رفتار سے جیپ جنگل کی طرف دوڑا دی۔ وہ خوفزدہ ہرنی کی مانند اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کافی دور نکل آئے تو وہ گھبرا گئی۔ مراد، مجھے کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ مجھے اندھیروں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مگر اس نے عدن کی بات سنی ہی نہیں۔ اترو۔ ویران جنگلوں میں مراد نے اسے اتارا اور سختی سے بولا، عدن میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، عدن میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، عدن میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کہہ کر وہ تیزی سے پلٹا اور جیپ میں جا بیٹھا اور جیپ سٹارٹ کر دی۔ عدن جو اس کی بات پر ساکت کھڑی تھی اس کے جانے پر ہوش میں آئی اور اس کو پکارتی ہوئی پیچھے بھاگی۔ مراد، خدا کے لیے رک جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگتی رہی مگر جیپ نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ ڈر کے کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر، ذرا سا کھٹکا ہوتا تو خوف سے رنگت ہلدی کی مانند پیلی پڑ جاتی۔ جو ہی جھاڑیوں میں کسی جانور کے رینگنے کی سرسراہٹ سنائی دیتی وہ دیوانوں کی طرح بھاگنے لگتی، ساتھ ہی وہ اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ نہ جانے کہاں ٹھوکر کھا کے وہ گری اور ہوش و آواز سے بیگانہ ہو گئی۔ ہمان شاہ، آئی ایم سوری، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ سلویٰ آپی، آپ اپنا گھر برباد نہ کریں، آپ لوٹ جائیں۔ وہ اور باقی گھر کے افراد یہی سمجھ رہے تھے کہ عدن کی وجہ سے وہ لوٹ آئی تھی۔ مجھے مراد کو چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے تھا، یہ ایک ایسی محبت تھی میری کہ اسے اس حالت میں چھوڑ آئی ہوں، اس نے دل میں سوچا تھا اور اب ہمان شاہ کو کہہ رہی تھی کہ وہ اسے واپس چھوڑ آئے۔ انشاءاللہ صبح 4 بجے نکل جائیں گے، ہمان شاہ نے کہا۔ صبح اتنی جلدی؟ سلویٰ نے پوچھا۔ ہاں، مجھے واپس آ کے یونیورسٹی فنکشن میں بھی پہنچنا ہے۔ اوکے۔ وہ تیار تھی۔ ابھی وہ گاؤں کے راستے میں ہی تھے کہ نسبتاً جنگل والے علاقے میں انہیں کوئی روڈ کے کنارے پڑا نظر آیا۔ اندھیرے میں کچھ سجائی نہیں دیا۔ ہمان شاہ رکنا نہیں، سلویٰ نے پریشانی سے کہا، مگر وہ رکا اور اتر کے اسے ہلایا۔ آپی، یہ تو کوئی لڑکی ہے، آ کے دیکھیں پلیز، ہمان نے قریب آ کے کہا۔ چھوٹے شاہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے، آپی پلیز دیکھ تو لیں، اگر زندہ ہو تو کم از کم ہسپتال تک ہی پہنچا دیں۔ وہ اتری اور جب اس کا چہرہ سامنے ہوا تو دونوں بہن بھائی پتھرا گئے۔ عدن، سلیمان، دونوں کے لب ایک ساتھ ہلے۔ آپی، ہمان شاہ نے بہن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ وہ تو بے ہوش تھی۔ چھوٹے شاہ، اسے گاڑی میں ڈالو اور سیدھے گھر لے جاؤ۔ اوکے۔ اس نے بالکل تاخیر نہ کی تھی اور اسے گھر لے آیا۔ اس نے سلویٰ کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ وہ اس کو بیڈ پہ ڈال کے باہر نکل آیا۔ وہ نظروں کو گستاخی کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ 3-4 گھنٹے وہ بے ہوش رہی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی چیخوں کی آواز سن کر وہ تیزی سے اس کے کمرے میں آیا۔ وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ اس نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔
مراد پلیز مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہہ کے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ چناکے سے کچھ دل میں ٹوٹا تھا مراد کے نام سے۔ سلویٰ ہزاروں سوچوں کے ساتھ گاؤں پہنچی تھی۔ کیا عدن رات بھاگ گئی؟ اس نے حیرت سے سنا۔ اسے ڈھونڈو مراد، اس سے بڑی ذلت کوئی بھی نہیں ہے، جہاں ملے گولی مار دو اسے۔ اماں کی بات نے سلویٰ کے ہونٹ اور سختی سے بند کروا دیے۔ آئی ایم سوری سلویٰ، میں تمہارے آنے کی خوشی بھی نہیں سیلیبریٹ کر سکا، وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ مراد وہ کیسے بھاگ گئی؟ دو چوکیدار ہیں اور اتنی رات گئے، اسے ڈر نہیں لگا ہوگا کیا؟ سلویٰ کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ مجھے کیا پتا سلویٰ، وہ نظریں چرا کے بولا تو سلویٰ شک میں پڑ گئی، مگر کریدنا مناسب خیال نہ کیا۔ سنو مراد، میں صرف اس لیے لوٹ آئی ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ مجھے بھی تم سے سلویٰ بے پناہ محبت ہے۔ میں نے ثبوت دے دیا مگر تم نہیں دے سکے اس محبت کا ثبوت مراد، وہ ہتھیلیوں پہ نظریں جما کے بولی۔ حیرت ہے، تم مینٹلی سیٹ نہیں ہو ڈیئر، زندگی گزارنا چاہتے ہو تو خود کو جھنجھٹوں سے آزاد کرو۔ دیکھو تقدیر ہمارے ملاپ پہ ابھی تک راضی نہیں ہے۔ میں واقعی تھک گیا ہوں سلویٰ، شاید تمہاری محبت ہے جو مجھے بچا رہی ہے، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سلویٰ، مجھے شیطان نے بہکانا چاہا تھا مگر خدا کا شکر ہے میں تمہارے سامنے شرمندہ نہیں ہوا۔ اس نے سر جھکا کے اعتراف کیا۔ لیکن یہ بھی تو سوچو کہ خدا کا سامنا کیسے کرو گے؟ اس نے طاق کے وار کیا۔ سلویٰ، میں آج اقرار کرتا ہوں کہ میں ہار رہا ہوں، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ یہی تمہاری جیت ہوگی مراد، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ بددعائیں میرا پیچھا کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے میں پھولوں کو بھی چھوتا ہوں تو وہ کانٹے بن جاتے ہیں۔ میں نے سلویٰ، ہاں میں نے مومل کو قتل کیا تھا اور الزام سکندر پہ لگا دیا تھا۔ آج اقرار کرنے کا دن تھا۔ کیا؟ سلویٰ کی آواز صدمے سے پھٹ گئی۔ ہاں سلویٰ، یہ سچ ہے، صرف اس لیے کہ وہ لڑکی تھی، میں مرد تھا اور میرا جرم قابل معافی تھا، اور عدن کی سزا، بے گناہ کو سزا مل گئی، لیکن یہ سزا اس کے ساتھ ساتھ میں سہ رہا ہوں سلویٰ، تو پھر کیوں ختم نہیں کرتے ہو اس سزا کو؟ وہ جھنجھلائی۔ خود بھی سکون سے رہو، اوروں کو بھی سکون سے رہنے دو، پھر زندگی کا مزہ دیکھو، کتنا سکون ہوگا تمہاری زندگی میں۔ میں ہمت نہیں پاتا یہ سب کرنے کی، میری محبت بھی تمہیں یہ طاقت اور ہمت اگر نہیں دے پاتی تو پھر یہ کیسی محبت کی ہے میں نے؟ میری محبت سے طاقتور سکندر خان کی نفرت ہے، اس کی بددعا ہے جس کی طاقت تمہیں کچھ کرنے نہیں دیتی مراد۔ میں کہاں سے لاؤں یہ طاقت؟ طاقت انسان کی روح کے اندر سے آتی ہے، باہر سے نہیں، اور جب تم روح کو سچائی کی راہ پر لاتے ہو تو پھر عشق و محبت انسانیت کا دوسرا نام ہے مراد۔ انسانوں سے محبت کرو، روایات اور بوسیدہ رسم و رواج سے نہیں۔ یہ رسم و رواج انسانوں کا زیور بناؤ، زنجیریں نہیں۔ سب خاندان والے کیا کہیں گے؟ صرف اپنی ذات کی تسکین کا سامان کرو مراد، اور سوچ لو کہ کیا سکون پاؤ گے۔ دنیا میں سب سے خوبصورت چیز اندھیرے کے بعد کا اجالا ہے، اس اجالے تک پہنچو۔ وہ اسے رام کر کے بیٹھنا چاہتی تھی۔ سکندر اپنی محبوب ہستی کو گوا کے بھی تم سے زیادہ پرسکون ہے، اور تم اپنی محبت کو پا کے بھی ناکام ہو۔ بولو کون خدا کے نزدیک ہے، تم یا سکندر؟ ٹھیک کہہ رہی ہو تم سلویٰ، لیکن اب عدن کو کون قبول کرے گا؟ عدن کہاں ہے مراد؟ میں نے اندھیری رات میں اسے جنگل کی خوفناکیوں کے حوالے کر دیا تھا، میں شیطان بن گیا تھا، اسی لیے میں نے شکست کھائی، اسے جنگل کے جانوروں کو گواہ بنا کے طلاق کے الفاظ کہے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ وہ جھٹکے سے اٹھا تو سلویٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھو اور فیصلہ سناؤ۔ فیصلہ؟ وہ الجھا۔ ہاں فیصلہ۔ سلویٰ، میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، اور تم تک پہنچنے کے لیے میں نے اپنی راہ کے سارے کانٹے چننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں بددعا والے ہاتھ گراؤں گا۔ اس کے فیصلے نے سلویٰ کی روح میں طمانینت بھر دی۔ لیکن سلویٰ، وہ کہاں ہوگی؟ اور اگر وہ لوٹ بھی آئی تو کون قبول کرے گا اسے؟ ہمیں اس کی بے گناہی میں جیلی گئی سزا کو خوشی میں بدلنا ہے مراد، اسے خوشیاں دینی ہیں۔ کیسے؟ میں چھوٹے شاہ سے کہوں، وہ اسے قبول کر لے گا۔ کیا واقعی؟ ہاں، چھوٹے شاہ دل کے بہت اچھے ہیں، انہیں ویسے بھی آپ کی اس روایت سے شدید اختلاف تھا۔ تو پھر عدن کو ڈھونڈیں مراد۔ آج صبح جب ہم آ رہے تھے تو عدن ہمیں راستے میں بے ہوش ملی تھی، میں نے ڈرائیور سے کہہ کے اسے گھر بھجوا دیا تھا، وہ جان بوجھ کے احمان شاہ کا نام چھپا گئی۔ او خدایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ چلو سلویٰ، ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلو، اس نے سلویٰ سے کہا اور باہر نکل گیا۔ ابھی وہ دروازے پہ ہی تھا کہ اندر سے احمان شاہ کی آواز آئی۔ عدن، کیا تمہیں واقعی مراد سے محبت ہے؟ ہاں تھی، جب تک وہ میرا شوہر تھا، چاہے وہ رشتہ جبر کا ہی تھا مگر تھا تو صحیح، وہ نکات بھری آواز میں بول رہی تھی۔ اور اب جب کہ تم کہہ رہی ہو کہ وہ تمہیں طلاق دے چکا ہے، کون یقین کرے گا میری بات کا؟ کیا ثبوت ہے میرے پاس؟ وہ دروازہ کھول کے اندر چلا آیا۔ عدن خوفزدہ ہو کے اٹھی اور احمان شاہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ عدن، تمہاری بے گناہی کا ہر ثبوت اور گواہ میں ہوں، اگر چھوٹے شاہ تمہاری بے گناہی میں میرے ساتھ گواہ بن جائیں تو۔ وہ کہہ کر رکا اور خود عدن کو لے کے گاؤں آ گیا۔ عدن؟ سلویٰ آگے بڑھی اور اسے لے کے اپنے اور مراد کے بیڈ روم میں آ گئی۔ عدن، مراد کو یہ پتہ نہیں کہ تم چھوٹے شاہ کی محبت ہو۔ عدن سے سر نہ اٹھایا گیا، اور نہ ہی وہ جانتے ہیں کہ تم دونوں یونیورسٹی فیلو تھے۔ یہ میرا جرم نہیں ہے سلویٰ مراد، جانتی ہوں تم بالکل بے گناہ ہو، اسی لیے میں نے تمہارا مقدمہ لڑا ہے۔ اب انشاءاللہ تم اس قید سے آزاد ہو جاؤ گی اور اپنی حویلی جاؤ گی میرے اور مراد کے ساتھ۔
نہیں، آپ بہلا رہی ہیں مجھے، عدن نے بے اعتباری سے کہا۔ نہیں، یہی سچ ہے عدن، اور اگر تمہاری مرضی ہوئی تو چھوٹے شاہ کی زندگی کی ڈور بھی تھام لینا۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ جب وہ حویلی کے گیٹ کو عبور کر رہی تھی تو سکندر نے بھاگ کے اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ دونوں یوں مل کے روئے کہ ارد گرد کھڑے ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا جان، عدن باپ سے لپٹ گئی۔ ہیرا نے اس کے چہرے کے ڈیروں بوسے لے ڈالے۔ آؤ آؤ تم لوگ اندر۔ سکندر نے مراد اور سلویٰ کی موجودگی کو محسوس کیا۔ سکندر خان، تم جیت گئے ہو اور میں ہار گیا ہوں۔ تمہاری ایک بددعا اور میری سب سے بڑی ناکامی۔ امید ہے تم مجھے معاف کر دو گے۔ میں مومل کی معافی بھی تم سے مانگتا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے اس سے بھی معافی دلوا دینا۔ مراد نے ہاتھ جوڑ دیے اور سکندر کچھ نہ بول سکا تھا۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے مراد اٹھ گیا۔ اب دوبارہ آؤں گا، مگر اس بار عدن کی خوشیاں لے کے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ احمان شاہ میرا بھائی ہے، عدن کا یونیورسٹی فیلو تھا، دونوں کو ایک دوسرے سے محبت تھی، ہم وہ محبت اسے لوٹانے آئیں گے، سلویٰ نے جواب دیا اور حیران سے مراد کا ہاتھ تھام لیا۔ آج شادی کے بعد پہلی دفعہ یوں ہوا تھا کہ مراد اور سلویٰ نے ایک دوسرے کو محسوس کیا تھا۔ آج مراد کو وہ واقعی سلویٰ لگی تھی۔ اس کے چہرے پہ کوئی مومل کا چہرہ نہ تھا، وہ سلویٰ شاہ تھی، بلکہ آج سلویٰ مراد ہو گئی تھی کہ آج دونوں کے پیچھے کسی کی بددعا نہ تھی، وہ تاریکی نہیں جو روشنیوں کو نگل گئی تھی، بلکہ ان اندھیروں کے بعد جو روشنی مراد نے پائی تھی وہ اصل زندگی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔